بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیم اللہ فاروقی، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر، زون آف ایجوکیشن۔ جو بکس ہیں وہ میری تصانیف کہہ لیں یا میری کہہ سکتے ہیں آپ کے، ان کو میں نے کمپائل کیا ہوا ہے۔ آپ سب کو آج کے اس انٹرویو سیشن میں خوش آمدید۔ آج کے اس سیشن میں ہم جو چیزیں کور کرنے جا رہے ہیں، تو میں ایک سلائیڈ ڈسپلے کر دیتا ہوں تو اس میں کہ ہم نے اس سیشن میں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں۔ تو اس سیشن میں یقیناً ہمارے وہ اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں، کینڈیڈیٹس موجود ہیں جنہوں نے انٹرویو دینا ہے ایس ایس ٹی کا، جنہوں نے ڈی آئی ایس کا دینا ہے، جنہوں نے اے ای او کا دینا ہے، جنہوں نے ای ایس ٹی کا دینا ہے۔ تو کوشش میری ہوگی، کیونکہ جو ایف پی ایس سی انٹرویو لینے جا رہا ہے 3-4 سیٹس ہیں، جیسے کہ اس میں سب سے پہلے ایس ایس ٹی کی ہم بات کرتے ہیں، پھر ہم بات کریں گے اس کی ڈسٹرکٹ انسپیکٹر آف سکولز، پھر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز۔ یہ ساری ایف پی ایس سی کی سیٹس ہیں، تو ایف پی ایس سی یا ٹی جی ٹی کی ہیں۔ تو ان کا انٹرویو پہلے پاسٹ میں کیسے کنڈکٹ کرتا رہا ہے، اور اس بار آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ انٹرویو پینل کے سامنے اپیئر ہونا ہے، تو وہ کیسے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے جائیں گے۔ تو پہلے تو ایک مختصر سا تعارف ہو جانا چاہیے۔ آج کے اس سیشن کا دین ہم انشاءاللہ تعالی اس کے سٹیپس کی طرف موو کریں گے، دین آپ کے کویسچن آنسر ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ سیشن اینڈ ہوگا۔ تو سٹارٹ ہم کرتے ہیں جی انٹرویو سے۔ انٹرویو کس کو کہتے ہیں؟ انٹرویو کہتے ہیں فیس ٹو فیس کمیونیکیشن ہے، جس میں بیسیکلی ججمنٹ ہوتی ہے آپ کی پرسنالٹی کی، آپ کے نالج کی، آپ کے جو ایبلٹیز ہیں وہ آلموسٹ چیک کی جا چکی ہوتی ہیں کہ آپ کو کتنی انفارمیشن یا کتنا نالج اس سیٹ یا سبجیکٹ یا اس فیلڈ سے ریلیونٹ ہے، وہ جج ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا آپ اس پوسٹ کے لیے فٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کے پاس نالج تو ہے، بٹ کیا آپ فٹ ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو یہ وہ چند منٹس ہوتے ہیں، 5 سے 7 منٹس، جس میں آپ کے کیریئر کی سلیکشن یا ریجیکشن ہونی ہوتی ہے۔ آپ نے ٹیسٹ کے اندر بہت اچھا سکور کر لیا، بٹ اگر وہ دن آپ کا نہیں ہے، آپ کی قسمت اس دن آپ کا ساتھ نہیں دیتی، تو وہ 5 منٹ آپ کو آپ کے اس خواب سے بہت پیچھے بھی لے کے جا سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے 2 باتیں اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ انسان کا جو رزق ہے وہ اسی طرح انسان کے پیچھے دوڑ رہا ہے جس طرح موت ہر وقت انسان کے پیچھے ہوتی ہے۔ وہ اس وقت تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، حضرت آدم سے لے کر آخری شخص تک اس دنیا میں جو بھی آئے گا، جب تک اس کو ختم نہ کر دے۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان کا رزق بھی ایسے ہی اس کے پیچھے دوڑتا ہے جیسے موت انسان کے پیچھے دوڑتی ہے۔ تو یہ یقین رکھیے گا کہ میرا اور آپ کا رزق، میرا اور آپ کا کل، میرا اور آپ کا مستقبل، میرے اور آپ کا فیوچر سٹیٹس، عہدہ، جاب کا ہونا نہ ہونا، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی ہستی کے پاس نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، اللہ جسے چاہے نواز دیں۔ اور پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں انسان، مفہوم ہے کہ انسان کی کوشش کو دیکھتا ہوں، جتنا کوئی کوشش کرتا ہے اس کو اس کے بقدر ملتا ہے، اور ہم اپنے بندے کی کاوشوں کا، کوششوں کا، محنت کا بخوب جائزہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو اس کی محنت کے بقدر ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے نصیب میں یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو پھر آپ کے مزے ہیں، پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ پاکستان ہے، یہاں پہ سفارش کی بات بھی اگر آپ کریں تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، پیسے کی بات کریں تو کوئی انکار نہیں کرے گا۔ ساری چیزیں ہم آبزرو کر رہے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم پلے ہیں، بڑے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جس کا ریفرنس ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، صاف ظاہر ہے کہ وہ اس کو کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے نکل ہی آتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ 100% چیزیں ایسے ہی مینیج ہو رہی ہیں، ایسے بھی نہیں ہوتا۔ جس دن سارے کا سارا سسٹم ختم ہو جائے گا نا، تو اس دن جو ہے نا پھر حالات ایسے نہیں ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین رکھیں، والدین سے دعائیں کروائیں، اور اپنی محنت جاری رکھیں۔ جنہوں نے ٹیسٹ کے اندر بہت اچھا پرفارم کیا، ان کے لیے ایک بہت گولڈن چانس ہے، جابز نہیں ہے اب۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی انٹرویو میں کیا دیکھیں گے؟ انٹرویو میں انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ یا بندی
چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ میل بھی ہوں گے، یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے لیکچر، یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہوگا، کہ یہ بندہ یا بندی فٹ ہے اس جاب کے لیے یا نہیں ہے. ایس ایس ٹی ٹیچر اس کو لگا رہے ہیں، 17 گریڈ ہم دے رہے ہیں. یہ بندی بلانگ کرتی ہے ڈسٹرکٹ بنیر کے پی کے سے، یہ بلانگ کرتی ہے رحیم یار خان سے، اور اس کو ہم نے راول پنڈی یا اس میں لاہور میں اس کو کسی کینٹ کے ساتھ ہے. آپ کی جابز کینٹ گیری زون کے اندر ہونی ہے. آپ کی جابز جو ہے باہر کے اسکولوں کے ایسے ہے نا، کینٹس اینڈ گیری زون کے اسکول کی سیٹس ہیں نا یہ آپ کی ایس ایس ٹی فیمیل کی. جی سر ایسے ہاں، ہی ہے. تو کینٹس کے اندر جو اسکول ہیں وہاں پہ آپ کی جابز ہونی ہے. یہ مطلب اگر کوئی خواب دیکھ رہا ہو کہ جی میں بکھر لیا سے ہوں، میں جھنگ سے ہوں، فیصل آباد سے ہوں، تو میری فیصل آباد میں نہیں ہوگی، لاہور ہوگی، ملتان ہوگی، رحیم یار خان ہے، ٹھیک ہے، راول پنڈی ہے، اور کہاں پہ ہمارے جہاں پہ کینٹ ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کی سلیکشن ہو سکتی ہے. رہی بات جاب کی، بہت اچھی جاب ہے، ٹھیک ہے، سیکیور جاب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فورسز کے انڈر جو بھی ادارے ہیں یا فورسز اٹ سیلف، تو وہ ادارے اس وقت جو ہے نا وہ پاکستان کے مضبوط ادارے ہیں. تو اچھی جاب ہے، اچھا اسکیل ہے، اچھی سیلری ہوتی ہے، ورک لوڈ اتنا نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے فیڈرل کا اسکیجول ہمارے پروونشل سیٹ اپ سے تھوڑا سا ویری کرتا ہے. تو چیزیں بہت اچھی ہیں. میری ایک بندے سے ملاقات ہوئی تھی کچھ دن پہلے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہاں یہ ہوتا ہے کہ بندہ گھر سے دور ہوتا ہے. فیمیل کے لیے اپنے مائک آف رکھیں گے پلیز. فیمیل کے لیے تھوڑا سا یہ ہوگا کہ آپ کو گھر سے دور جانا پڑے گا. تو بس یہ ایک ہے اس کا. یہ نورین خان کون ہے؟ اپنا مائک آف رکھیں پلیز. تو اب سٹارٹ ہم کرتے ہیں جی. لوگوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہوگا، تقریباً 15 منٹ گزر گئے ہیں، تو یہ کچھ جنرل باتیں میں کر رہا تھا آپ سے. تو انٹرویو میں سب سے پہلے ہوتا ہے جی انٹروڈکشن. آپ جب بھی کسی بھی انٹرویو میں جائیں گے نا، تو سب سے پہلے جو چیز آپ سے پوچھی جاتی ہے وہ آپ کا اپنا انٹروڈکشن ہوتا ہے. اب یہ اس کے دو مختلف ویز ہوتے ہیں، ہوتے یہی دو ہیں. آپ سے پوچھا سب سے پہلے آپ جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کا فیمیل ہے کوئی، تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ بناؤ سنگار میں نہ، مطلب جیسے ہم کرتے ہیں میک اپ وہ اس طرح سے نہ، نارمل جیسے انسان کی لک ہوتی ہے، جیسے آپ کسی آفس میں جاتے ہیں تو اس طرح. یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل بھی مطلب اپنے آپ کو تیار نہ کریں، یہ بھی نہیں ہے. نارمل لک آپ کی ہونی چاہیے. لائٹ کلر کا کوئی بھی ڈریس ہو وہ آپ پہنیں، کوشش کریں زیادہ ڈارک کلر سے اوائڈ کریں. اگر آپ اب وہ پہنتے ہیں، ابایا پہنتے ہیں تو آپ پہن سکتے ہیں. اگر آپ وہ اسکارف لیتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں. خالی دوپٹہ کر کے جاتی ہیں تو وہ آپ چلی جائیں. جو آپ کا مطلب پیچھے 20-25 سال آپ پڑھتی رہی ہیں، پڑھتے رہے ہیں، جو آپ کی نارمل آپ کی ڈریسنگ تھی نا، اس سے بالکل ڈفرینٹ ڈریسنگ کر کے آپ نہ جائیں. آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے. یا اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا ایکسٹرا آرڈینری ڈریس پہن کے جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ میں سجیشن دوں گا کہ آپ جو ہے اس کو 1-2 دفعہ پہن لیں، کم از کم 1 دن پہن لیں. کیونکہ نئی چیز بندہ پہنتا ہے نا، بے شک آج آپ کوئی چیز نئی چیز آپ کے پاس ہے، کل آپ پہنیں گے. تو میں اپنی مثال دوں تو بندے کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ ڈفرینٹ پہنا ہوا ہے، کچھ نیا پہنا ہوا ہے. تو یہ فیل نہیں ہونی چاہیے بندے کی جب آپ انٹرویو پینل کے سامنے جائیں. وہاں پہ آپ بالکل ریلیکس ہو کے جائیں. ایک تو ڈریسنگ کا اپنا خیال رکھیں. نمبر 2، آپ نے اپنا انٹروڈکشن تیار کرنا ہے. اب جیسے ہی آپ روم میں انٹر ہوتے ہیں، آپ وہاں ہال میں ویٹ کر رہے ہوں گے، آپ کو وہ خود بلائیں گے، مس ایکس وائی زی، ٹھیک ہے، آپ کو بائی نیم بلائیں گے. وہاں آپ جائیں گے، ڈاکومنٹس آپ کے پہلے ان کے پاس پہنچے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے. سی وی آپ کی جو آن لائن آپ نے فارم فل کیا، یہ پرنٹڈ فارم میں آپ کے انٹرویو جو پینل کے چیئرمین ہے اس کی ٹیبل پہ، اس کے سامنے اس کی چیئر پہ پڑے ہوں گے. یہ آپ کی سی وی پڑی ہوگی. سی وی سے مراد یہ جو آپ نے آن لائن فارم فل کیا تھا، یہ آپ کی سی وی ہے، کوئی الگ سے نہیں دینی ہوتی. شاید ڈاکومنٹس میں بھی مانگتے ہیں، میں بھی وہ بھی آپ کی وہاں پڑی ہوگی، ٹھیک ہے. آپ کے جانے سے 1-2 منٹ پہلے وہ آپ کے سارے ریکارڈ کو کھنگال کے بیٹھے ہوں گے. انہیں پتہ ہے کہ آنے والی بندی یا بندے کا نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، کس ڈسٹرکٹ سے یہ تعلق رکھتی ہے. آپ کے جانے سے پہلے آپ کے ڈسٹرکٹ سے متعلق 2-4 مین چیزیں جو انہیں پتہ ہیں یا نہیں ہیں وہ سرچ بھی کر چکے ہوں گے. مثال کے طور پر میرا ڈسٹرکٹ بکھر ہے پنجاب کا، تو وہ بکھر کی فیمس 2-4 چیزیں سرچ کر کے بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو میں بتاتا ہوں آگے چل کے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. اب آپ انٹر ہو جاتے ہیں، آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ جائیں، پرمیشن لیں، میں آئی کم ان. آپ اپنی چیئر کے پاس پہنچیں، وہ آپ کو خود کہیں گے کہ ہیو اے سیٹ پلیز سیٹ ڈاؤن، بیٹھ جائیے. جو بھی کنورسیشن ہوگی وہاں پہ آپ نے بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ جانا ہے.
اب ریلیکس ہو کے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بالکل چیئر کے ساتھ پیچھے جو ہے نا وہ ایک بندہ ہے کہ چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کے گردن پیچھے کر لی, ٹانگیں سیدھی کر لی, اس طرح نہیں. ریلیکس ماحول میں جیسے آپ نارمل کسی آفیسر کو, کسی پروفیشنل کو آپ بیٹھے ہوئے اپنے آفس میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, اس طرح آپ نے بیٹھنا ہے. بالکل یہ بالکل اسٹریٹ ہو کے نہیں بیٹھنا, بت بن کے بھی نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے, اپنے دونوں ہاتھ, ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں آپ ملا سکتے ہیں. چیئر کے جو بازو ہیں ان پہ اپنے بازو رکھیں اور اپنے دونوں ہاتھ آپ ملا لیں. اس سے کانفیڈنس تھوڑا سا آ جاتا ہے بندے کو نا. جتنا بھی بندہ کانفیڈنس والا ہونا, جتنا مرضی ہو جائے, اس وقت وہ جو 10 سے 15-20 منٹ نہیں ہوتے, اس ٹائم مطلب بندے کی ہوا نکلی ہوتی ہے. اس وقت یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ جتنا بندہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے نا, تو اتنا ہی بندے کو ڈر محسوس ہو رہا ہوتا ہے. یہ بائی نیچر ہوتا ہے, یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ آپ اس وقت آپ کے کیریئر کی سلیکشن کا ٹائم ہے. وہ 15 منٹ آپ کی لائف میں شاید دوبارہ کبھی آئیں یا نہ آئیں. اللہ کریں آپ سب کی سلیکشن ہو جائے, اور جن کی نہ ہو, اللہ کرے ایسا نہ ہو. فرض کریں اگر کوئی رہ بھی جاتے ہیں تو اللہ کرے ان کی زندگی میں یہ موقع پھر جلدی آئے تاکہ ان کی جلدی سلیکشن ہو, اچھی اچھی جابس ہو جائیں آپ سب کی. آپ بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد یہ کام شروع ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ ڈاکومنٹ سبمیشن اور یہ پروسیس پھر میں اینڈ پہ ڈسکس کرتا ہوں کہ کتنے لوگوں کو کال کی جائے گی. ابھی بہت سے لوگ آئیں گے پھر. تو اب انٹروڈکشن میں آپ نے اپنا انٹروڈکشن ابھی سے رٹا لگا لیں. یہ آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں, انگلش میں. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ انٹرویو میں پینل کا چیئرمین ہوگا, ایک یا دو اس کے ساتھ اور ممبر ہوں گے. چیئرمین جنرل ہوتا ہے, وہ ایف پی ایس سی کا یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا کیا ہوتا ہے, کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہوتا ہے. عام طور پر کوئی بیوروکریٹ ہوتا ہے یا پھر فورسز کا کوئی ہائی رینکڈ آفیسر ہوتا ہے ریٹائرڈ. تو اس کے ساتھ پینل میں ایک بندہ آپ کے سبجیکٹ سے ریلیونٹ ہے. اب سبجیکٹ میں چونکہ یہ جنرل اس میں ڈیمانڈ کیا گیا تھا سبجیکٹ فزکس, کیمسٹری, بایو, میتھ, یہ تو یہاں پہ جو بندہ ہوگا وہ ایجوکیشن کا ہوگا, پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ ایکسپرٹیز جس کی, یعنی یوں سمجھ لیں کہ لیکچرر ایجوکیشن ہوگا, ٹھیک ہے, یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ ایجوکیشن ہوگا, ساتھ میں ایک سائیکالوجسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ عام طور پر پیٹرن یہ ہوتا ہے, 3 لوگ میکسیمم ہوتے ہیں, 2 یا 3, بہرحال 3 ہوں گے تقریباً. تو اب انٹروڈکشن کا سوال یا سٹارٹ کرے گا کنورسیشن کون؟ بالکل آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بندہ, وہ آپ کا چیئرمین ہوگا. اس کے ہاتھ میں آپ کے آدھے نمبر ہوتے ہیں, 50 مارکس, یعنی آپ کا سلیکشن اس کی پینسل سے یا ریجیکشن اس کی پینسل سے ہونی ہوتی. باقی دونوں کے پاس 25 نمبر ہیں آپ کے. ٹھیک ہے, اب اس بندے نے سٹارٹ کرنا ہے, السلام علیکم, ہاؤ آر یو, اتنے میٹھے انداز میں کہ یہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے, جیسے کہ وہ آپ کو ایسے کمفرٹیبل فیل کرانے کی کوشش کرے گا کہ بیٹا یہ آپ کا اپنا گھر سمجھ لیں. یہاں پہ کوئی اور ہوتا بھی ایسے ہے کہ وہ بہت آپ کو ریلیکس کر دیتے ہیں. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جی بس یہ تو مجھے دیکھ کے ہی خوش ہو گیا, تو یہ تو میں ابھی میری سلیکشن ہونے والی ہے, میں تو سلیکٹ ہو کے جاؤں گا یا جاؤں گی. تو وہ ایسے فیلنگ ایسے آتی ہے بندے کو وہاں پہ. تو وہ بہت دھیمے اور مدھم اور پیارے انداز میں نا ریلیکس کرتے ہیں. وہ پھر یہ بھی پوچھتے ہیں, جو بہت اچھے آفیسر ہوتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ ریلیکس ہیں, ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے انٹرویو یا کر دوں میں سٹارٹ؟ تو پھر وہ آپ سے خود پوچھتے ہیں. اکثر انٹرویو میں ایسے ہوتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں یس سر, جی سر, تو اس کے بعد اس نے سٹارٹ کر دینا. ٹھیک ہے, پلیز انٹروڈیوس یور سیلف بریفلی, لیٹس ہیو اے شارٹ انٹروڈکشن پلیز, اپنا مختصر سا تعارف کروائیں. ٹھیک ہے, واٹ از یور لاسٹ ڈگری. اب یہ انٹرویو آپ کے انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ یہ 4-5 مختلف سٹیٹمنٹس میں وہ آپ سے پوچھے گا. ان کیس اب یہاں پہ 2 کنڈیشن, ان کیس وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ لیٹس ہیو اے شارٹ انٹروڈکشن پلیز. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا مختصر مکمل تعارف دیں, انٹروڈکشن دیں. یا وہ کہتا ہے پلیز انٹروڈیوس یور سیلف. ٹھیک ہے, یا سمرائز یور ریزیوم ان 2 منٹس یا 1 منٹس, اپنی سی وی کو 1 منٹ میں سمرائز کریں. مطلب مقصد ایک ہی ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بریف وے میں یہاں پہ ایکسپریس کریں کہ آپ کیا ہیں. تو دوسرا یہ ہوگا کہ وہ آپ سے ڈائریکٹلی پوچھے گا کہ واٹ از یور لاسٹ ڈگری, واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ ڈیز, کیا کر رہے ہیں آپ اب. سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ادھر سے تو مسئلہ نہیں ہوگا, پھر آپ کی سائڈ پہ شاید ہو. باقی لوگوں کو آ رہی ہے آواز؟ جی سر. اچھا, جی تو سر. وہ یہ پوچھے گا آپ سے کہ جی اوکے, یہ جس کا یہ مسئلہ ہے نا کہ میری آواز کٹ رہی ہو, کیونکہ میرے پاس اسٹرانگ نیٹ ورک ہے, اللہ کرے اسٹرانگ ہی رہے تو اینڈ تک. تو وہ آپ سے آپ میں سے کسی کا یہ مسئلہ ہو, سلائڈ ڈسپلے نہیں ہو رہی یا میری آواز بریک ہو رہی ہے, تو ایک دفعہ لیو کر کے دوبارہ اسی لنک سے جوائن کر لیں. بات ہم کر رہے تھے کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہاں, دوسری بات کہ آپ اپنی لاسٹ ڈگری بتائیں یا آج کل آپ کیا کریں. تو ہم پہلی بات پہ آتے ہیں,
لیٹس ہیو اے شارٹ انٹروڈکشن پلیز انٹروڈیوس یور سیلف. اب اس میں سب سے پہلے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے کہ مائی نیم از فلاں, فادر نیم فلاں, ٹھیک ہے. آئی بلانگس ٹو, آئی ہیلز فرام, آئی ایم ریزیڈنٹ آف, جیسے بھی آپ اسٹرکچر کریں اس کو کہ میں اس سے تعلق رکھتا ہوں اس ڈسٹرکٹ سے. اب ڈسٹرکٹ سے مراد یہ مثال کے طور پر بکھر ہے تو اس میں یہ نہیں بتانا کہ ہاؤس نمبر 15, اسٹریٹ نمبر 4, محلہ نمبر فلاں اور کالونی نمبر فلاں, تحصیل فلاں, نہ سمپلی بتائیں کہ ریزیڈنٹ آف بکھر سٹی, ٹھیک ہے, یا سمپلی بتائیں کہ ریزیڈنٹ آف جو بھی آپ کا ایریا کا نام اور ڈائریکٹ پھر ڈسٹرکٹ کا نام آپ بتا دیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا ریزیڈنس ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کوالیفیکیشن سٹارٹ کرنی. اب کوالیفیکیشن دو طرح سے ہے. ان کیس وہ آپ کو ایک لمٹ دے دیتا ہے کہ انٹروڈیوس یور سیلف ان 1 منٹ, تو دین آپ نے اس کو وہ میٹرک میں اتنے نمبر لیے, اس سکول سے لیے, اس سال لیے, اتنی پرسنٹیج بنی, یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر وہ کہتا ہے کہ جی انٹروڈیوس یور سیلف, تو دین آپ بتا سکتے ہیں کہ آئی ڈیڈ میٹریکولیشن ان ایئر 2014-16 اور آئی ایکوائرڈ, آئی اچیوڈ, جو بھی نمبر ہیں آپ کے 700 آؤٹ آف 800, 700 آؤٹ آف 800. اسی طرح پھر آپ انٹرمیڈیٹ پہ آ جائیں, گریجویشن میں آ جائیں, پھر ایم فل پہ آ جائیں, پھر بی ایڈ پہ آ جائیں, ایم ایڈ پہ آ جائیں, ایم فل پہ, جو بھی سیکوینس ہے آپ کا. کوشش کریں کہ اس میں 3 چیزیں اس میں مسٹ ہیں کہ بتائیں کہ کس سال کی, کس ادارے سے کی اور کتنے نمبر حاصل کیے, یہ 3 چیزیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کا پھر اینڈ ہو جائے گا ماسٹر پہ, ایم فل پہ آ کے. اس کے بعد آپ نے اپنا کوئی ایکسپیرینس ہے اگر ہے تو, اف یس دین آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ پرائیویٹ ٹیچنگ کر رہے ہیں, آپ کوئی آلریڈی گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں, کسی گریڈ لوور گریڈ کے اندر کام کر رہے ہیں اس سال سے, ٹھیک ہے. دین ہے آپ نے اچیومنٹس بتانی ہے اپنی. ان کیس کہ آپ نے کوئی بورڈ میں پوزیشن لی ہے, آپ نے کوئی کوئز کمپٹیشن میں, کوئی اسپیچز میں کوئی لی ہے, کوئی اسپورٹس کے اندر کوئی اچیومنٹس ہیں آپ کی. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ کوئی ڈفرینٹ ورک کیا ہے, ایکسٹرا آرڈینری ورک. جیسے اگر میں جاؤں گا انٹرویو میں تو میں بتاؤں گا کہ میں نے یہ بک کمپائل کیا جس کے 6 ایڈیشن میں نے 2.5 ایئر میں لانچ کیے ہیں. تو مطلب اس طرح کی کوئی بھی آپ کے اچیومنٹس ہیں. ایک سیکنڈ میں آپ کے سوال لیتا ہوں یہ آخری بات پہ آ کے, پھر آپ اپنے اچیومنٹس بتائیں گے, ٹھیک ہے, کہ یہ آپ کی اچیو. ان کیس آپ جس جاب پہ ہیں, مثال کے طور پر آپ کسی اسکول میں کام کریں اور آپ کے اسکول کے بچے نے کوئی پوزیشن لی ہے, تو وہ بھی آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں. لاسٹ پہ آپ کی آتی ہے مشن اسٹیٹمنٹ. وہ ایک سوال بھی اکثر پوچھتے ہیں کہ وائی وی سلیکٹ یو. تو یہ وہ اس چیز میں آپ نے اس اینڈ پہ بتانا ہے کہ آپ کیوں جو ہے نا یہ ایس ایس ٹی کی پوسٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. جی, کوئی سوال ہے کسی کا یہاں تک تو پوچھ لیں. یس سر. جی سر جیسے ماسٹر ٹرینر رہی ہوں میں, ٹریننگ کروائی نازا قرآن کی, تو یہ بھی ہم اچیومنٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, یہ آپ ایکسپیرینس میں کریں گے. اوکے, اور اگر کالج کا ایکسپیرینس ہے بالکل کریں, بالکل کریں, جو بھی کالج کا ہے, اسکول کا ہے, گورنمنٹ کا ہے, پرائیویٹ کا ہے, لازمی ایڈ کریں. تو اس میں نا اس طرح ہے کہ آپ اگر یہ سوچتے رہیں گے نا کہ ہم جب ٹائم آئے گا تو انٹروڈکشن تیار کر کے جائیں گے, تو اس کا یہ نہیں ہوتا. یہ کبھی بھی آپ اس وقت اپنا انٹروڈکشن سے آپ انگلش رک جائے گی, اردو میں بتا نہیں سکیں گے, درمیان میں لٹک کے بیٹھے ہوں گے. اس کے 2-3 طریقے ہیں. انٹروڈکشن لکھیں, اپنا خود لکھیں, کسی سے نہ لکھوائیں, خود لکھیں, چیک کروائیں, پھر کسی سے, میرے سے کرا لیں, کسی اور سے کرا لیں. انگلش میں لکھیں, اردو میں بھی لکھیں. وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اپنا تعارف کریں, اردو میں بتا دیں. آپ میں سے 90% جو لوگ ہوں گے, چلیں میں تھوڑا اور کم کر دیتا ہوں, 80% لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کمفرٹیبل فیل کریں گے کہ اردو میں سوال ہو, ہم اردو میں جواب دیں, ٹھیک ہے. تو 20% شاید ہوں گے جو انگلش بیک گراؤنڈ سے ہوں گے, یا ویسے جو میری طرح انگلش میں نالائق نہیں ہوں گے, تو وہ ان کی کوشش ہوگی کہ اگر انگلش میں بات کریں گے تو ہماری کمیونیکیشن اچھی ہے, ہم کر لیں گے. تو اس لیے آپ نے دونوں اینگل سے اپنے آپ کو انٹروڈکشن ایٹ لیسٹ تیار کر کے جانے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, میرا جب انٹرویو تھا تو میں نے یہ انٹرویو لکھا تھا, کمرہ بند کیا, وہ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھا اور اپنے آپ کو سناتا رہا. پھر مجھے بیٹھے بیٹھے اچانک آئیڈیا آیا کہ میرے پاس کیمرے والا موبائل بھی ہے, تو کیوں نہ میں اپنی ویڈیو بناؤں. پھر میں ویڈیو بنائی, پھر میں سنتا تھا اس کو. میں نے کوئی یہ ریہرسل کیا کوئی 5 7 8 مرتبہ. تو پھر اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ میری تو آنکھیں بند ہو رہی ہیں جب میں انٹرویو اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہوں. تو یہ میری وہ ڈیفیشنسی تھی جو مجھے اپنے ویڈیو کیپ میں نظر آئی. تیسرا آپ یہ ہے کہ آپ یہ اپنی فیملی میں سے جس سے سب سے زیادہ آپ ڈرتے ہیں اسی کو سنائیں,
ٹھیک ہے، 3 4 5 لوگوں کو بٹھائیں اپنے سامنے، کہیں کہ پوچھیں سوال میرے سے، دے دیں بک ان کو جو آپ نے پڑھی ہے، بے شک وہاں سے انٹرویو پینل آپ سے کوئی ایک سوال بھی اس وقت، لیکن یہ آپ ایکسپیرینس کریں ان چیزوں کا، اس سے کانفیڈنس آئے گا۔ صرف اور صرف 2 چیزیں آپ کی دیکھی جائیں گی، آپ سے 20 سوال پوچھے جاتے ہیں، آپ 15 غلط کر کے آتے ہیں، میں چھوٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ کی سلیکشن ہو سکتی ہے، ایسا ہوا ہے اور ملٹیپل ٹائم ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ 20 کے 20 سوال ٹھیک دیتے ہیں لیکن آپ کی سلیکشن نہیں بھی ہو سکتی، یہ بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے کہ اس پوسٹ کے قابل ہے کہ نہیں ہے، تو یہ آپ کا کانفیڈنس وہاں پہ 1 یا 2 سوال پہلا ہوتا ہے بس، اس کے بعد بندہ ایسے شیر بن جاتا ہے نا، جس کو پہلا دوسرا سوال صحیح آ جاتا ہے نا تو وہ اتنا ببر شیر بن جاتا ہے، شیر بھی نہیں ببر شیر بن کے جواب، یا ببر شیرنیاں بن کے جواب دیتے ہیں کہ بڑا مطلب ایک فلو ان کا بن جاتا ہے۔ لیکن ان کیس خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ پہلا دوسرا تیسرا سوال ڈراپ، اب صاحب ذرا انٹرویو پینل کے سامنے بندہ بیٹھا ہے، وہ پوچھے پہلا سوال ڈراپ ہو جائے، دوسرا سوال ڈراپ ہو جائے، تیسرا سوال ڈراپ ہو جائے، جتنا مرضی بندہ کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھا ہو وہاں کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے۔ اس لیے سٹارٹ وہ کریں گے کہاں سے؟ آپ نے انٹروڈکشن دیا کہ آپ ماسٹر ٹرینر ہیں، اب جیسے یہ میں نے نام نہیں دیکھا محترمہ ناظرہ قرآن کا، انہوں نے ادھر سے ہی شروع کرنا ہے۔ اچھا، یہ ناظرہ قرآن کب سے شروع ہوا پنجاب کے اندر؟ ٹھیک ہے، اب یہ کہیں گے کہ یہ تو پتہ نہیں ہے، میں تو اس سال سے 2018 یس ناظرہ ایکٹ 2018 میں آیا ہے پنجاب کے اندر۔ تو اب فرض کریں میرے سے پوچھا گیا، مجھے پتہ نہ ہو اور وہ کہیں کہ آپ تو اس کی ٹرینر رہی ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ۔ مقصد بات کرنے کا انٹرویو کے اندر جو بھی بات کریں اس کی مکمل ہسٹری لے کے جائیں، ادھر سے انہوں نے پکڑنا، یہ نہیں پوچھنا انہوں نے کہ جی آپ نے بتا دیا کہ آپ ماسٹر ٹرینر رہے ہیں یا رہی ہیں، اور آگے آپ سے چپ کر کے سنتے رہیں گے، پھر ان کا جو دل کرے گا، نہیں ان کا دل نہیں کرے گا، وہ آپ کے جواب سے سوال بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو آپ بتائیں گے اسی میں سے، مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ جی آپ کا کالج میں یہ ایکسپیرینس ہے، تو وہ ناظرہ ایکٹ کب آیا جی، پنجاب میں کب سے شروع ہوا جی، ٹھیک ہے جی، کون سی پالیسی میں یہ ناظرہ شروع کرایا گیا تھا، مثال کے طور پر جو بھی میرے مائنڈ میں آ رہا ہے، لازمی نہیں ہے وہ یہی پوچھیں گے، تو اس سے ریلیونٹ وہ اس طرح کی چیزیں پوچھیں گے آپ سے، جو جواب میں بات ایڈ کریں اس کی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی میرا فیوریٹ ہابی ہے بک ریڈنگ، وہ پوچھیں گے آخری 3 مہینوں میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں، اب تو نہیں پڑھی جی پہلے پڑھتا تھا، وہ کہیں گے اچھا بڑا ہابی ہے بھائی آپ کا، ٹھیک ہے، ہمیں الو بنانے آئے ہیں جناب۔ تو اس طرح کے سوال اور اس طرح کے جواب سے پوچھے جائیں گے، سوال جواب آپ دیں گے تو اس کے بعد اگلے سوال کے لیے اپنے جواب سے سوال کے لیے تیار بیٹھیں۔ ان کیس آپ کو اس فیلڈ میں، مثال کے طور پر ناظرہ ایکٹ سر 2018 میں آیا، ٹھیک ہے، اچھا ناظرہ ایکٹ کس گورنمنٹ کی کوشش سے آیا؟ اب یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کو جواب نہ آئے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سوری سر، یعنی اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ بندہ اس میں فیلڈ میں گھس رہا ہے اور آپ کو اس سے آگے نہیں پتہ، ادھر ہی سوری بول دیں، تکے نہ لگائیں، اندازے نہ لگائیں، اندازے لگائیں گے پھر وہ آپ کے اندازے سے ہی بات پوچھے گا۔ مثال کے طور پر میں مثال لیتا ہوں کہ میں نے نا انٹرویو میرا ہو رہا تھا تو میرے سے سوال پوچھا کہ ٹائم ٹیبل کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی ٹائپس ہیں، میں نے ڈیفینیشن بتائی، میں نے کہا ٹائم ٹیبل کی 5 ٹائپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو انہوں نے کہا کون کون سی، میں نے پہلی دوسری تیسری چوتھی، انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ جو ٹائپ ہے یہ کب کس وقت استعمال، یہ کب استعمال ہوتی ہے، یہ کب استعمال ہوتی ہے، اچھا پھر 2 3 4 کویسچن، اب میرا جواب غلط تھا، 7 ٹائپس ہوتی ہیں ٹائم ٹیبل کی، میرا جو جواب غلط تھا لیکن میں ڈٹا رہا کہ جی یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی، 3 4 5 سوال کر کے دوبارہ اس بندے نے وہی سیم کویسچن ریپیٹ کیا کہ ٹائم ٹیبل کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے جواب غلط دے چکا ہوں، اسی وقت پتہ چل چکا تھا، میں نے پھر کہا 5، اب میں نے کہا اب میں 7 کہتا ہوں، مجھے یاد بھی آ گیا تھا، اب میں 7 بولتا ہوں نا اسے تو پھر کام خراب ہے، خیر میں نے 5 ہی بول دیا۔ مقصد بات کرنے کا آپ کو یہ ہے کہ جب سوال ہوگا نا تو آپ کے جواب سے سوال ہوگا، انٹروڈکشن کو اچھی طرح سے تیار کریں، 3 میں نے ویز بتائے ہیں، لکھیں، پہلے شیشے کے سامنے بیٹھیں، کیمرہ آن کریں، اکیلے بیٹھیں، پھر فیملی میں سے ان لوگوں کو، اپنی بڑی بہن ہے، بڑا بھائی ہے، کوئی کزن ہے جن کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی، انہیں کہیں کہ آپ کو سکرین کریں، اچھی طرح سے کھنگالیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے زیادہ فرینڈ ہیں تو وہ آپ کو آپ کی ویکنیسز اتنی نہیں بتائیں گے، جو جن سے تھوڑی کم بنتی ہے نا تو وہ آپ کے کیڑے صحیح سے نکالیں گے اور ان سے کیڑے نکلوائیں، ٹھیک ہے جی۔ نیم پیرنٹیج یہ مین کمپوننٹ ہوتے ہیں آپ کے انٹروڈکشن کے، جیسے ہی آپ کا انٹروڈکشن ختم ہوگا، اب انٹروڈکشن میں مزید جو چیزیں میں بتانا چاہ رہا تھا پھر مجھے بھول جائے گی بات، تو یہ جو ایریا ہے نا 3rd ایریا،
اچھا آپ کے فادر کیا کرتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کے بابا آپ کے ابو کیا کرتے ہیں یا پیرنٹس کیا کرتے ہیں، یہاں سے بھی کویشچن ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میرے بابا ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے، تو پاسبل ہے کہ ان کی ٹیچنگ سے ریلیٹڈ سوال ہو. فارمر ہیں تو پاسبل ہے کہ سوال ہوں گے کہ آپ کی کتنی زمین ہے، فارمنگ کیسے کرتے ہیں آپ کے بابا وغیرہ وغیرہ. ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، دہاڑی دار ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، بس ڈرائیور ہیں، جو بھی مطلب پروفیشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ ان ساری کیٹیگریز جو ہے نا وہ کی فیملیز موجود ہوتی ہیں. میں آپ خود ایک مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی فیملی سے میں نے جمپ کیا کہ کسی دن پھر میں بتاؤں گا اپنی ہسٹری، بلکہ میرے یوٹیوب چینل پہ پڑی ہوگی. تو اب دوسرے نمبر پہ ریزیڈنٹس، ٹھیک ہے، یعنی مقصد آپ کی فیملی سے سوال ہو سکتے. یہ لازمی نہیں ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ہر ایک سے اتنی ساری چیزیں پوچھی جائیں گی. کسی سے اس کے پیرنٹ کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا، اور کسی سے ان کے پیرنٹس کے جاب یا ورک ایکسپیرینس کے بارے میں بات چھیڑ دیں گے، کسی سے فیملی کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیں گے، سبلنگز بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیں گے. پھر ریزیڈنس ہے، آپ کا تعلق جو ہے نا وہ کشمور سے ہے، آپ کا تعلق مظفر آباد سے ہے، ٹھیک ہے. اچھا فلاں جگہ پہ مظفر آباد میں کون سا ریور ہے، کون سی ماؤنٹین رینج ہے، اچھا کون سا کینال سسٹم ہے، کون سے سپورٹس مین ہیں، کون سے اینکر ہیں، کون سے جو ہے وہ ایکٹر ہیں، کون سے پولیٹیکل لیڈر اس ایریا سے تعلق ہی. مقصد بات کرنے کا یہ ہے اپنے ڈسٹرکٹ کی ہسٹری اچھی طرح جانیں، اپنے سٹی کی ہسٹری اچھی طرح جانیں، ٹھیک ہے. تو مطلب جیسے دیکھیں ہرن مینار ہے، ایک بندہ یہ شیخوپورہ میں ہے نا، آئی تھنک کہ سیالکوٹ میں ہرن مینار کوئی ہے، شیخوپورہ سیالکوٹ سائڈ سے شیخوپورہ میں ہے نا. ہاں اب جیسے فرض کریں کہ بندہ شیخوپورہ کا ہے تو اس سے پوچھیں گے کہ جی یہ ہرن مینار کس نے بنوایا تھا. مطلب ڈائریکٹلی یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہرن مینار کہاں، ان پتہ ہے کہ جی ایک بندہ شیخوپورہ کا ہے تو اسے تو پتہ ہی ہوگا کہ ہرن مینار شیخوپورہ میں. پوچھیں گے کس نے بنوایا تھا، کیوں بنوایا تھا. بات کی سمجھ لگ رہی ہے نا. تو اپنے سٹی سے متعلق سر یہ جی سر میں نے پوچھنا پیرنٹس دوران ملازمت انتقال کر جاتے ہیں تو وہ اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں ان کے ہاں ان پیرنٹس کے کو تو بارے میں. لازمی بتائیں، وہ تو لازمی بتانا ہے آپ نے کہ میرے پیرنٹس یہ تھے اور ڈیورنگ سروس ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ آپ کو ایج مل سکتا ہے. اس کا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو کہ سر وہ تھوڑا سا انٹرویو میں بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا نارمل وے میں، یعنی جس طرح باقی لوگوں کا لے رہے ہوتے ہیں اس طرح نہیں لیتے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو مارکس دینے میں بھی تھوڑا سا وہ ایک ایج دیتے ہیں. بہرحال میرا جو ایکسپیرینس ہے تو یہ لازم بتانا چاہیے. تو یہ آپ کے جو ہے نا وہ اپنے ایریا سے اوکے متعلق اچھی تھینک یو. انفارمیشن رکھیں اپنے پاس. اب نمبر 2 بات اب صاف ظاہر ہے، کوئی ٹی جی ٹی کا ہے، کوئی ڈی آئی ایس کا ہے، کوئی ایس ایس ٹی کا ہے، اے ای او کا ہے، ای ایس ٹی کا ہے. اب ہر ایک کا سبجیکٹ ڈیفرنٹ ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کا ایس ایس ٹی میں یا اے ای او ڈی ایس میں جو پیرنٹس بیسک سبجیکٹ ہے، ماسٹر ڈگری یا بی ایس ڈگری ہے، بی ایس آنر ہے، وہ ایجوکیشن ہے. موسٹلی لوگوں کا کسی کا انگلش ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، کمپیوٹر ہے، وغیرہ وغیرہ. یاد رکھیے گا وہ بندہ آپ کے فیلڈ کا نہیں بیٹھا ہوگا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، بندہ آپ کی فیلڈ کا نہیں بیٹھا ہوگا. چانسز ہوں گے پھر بھی کہ سبجیکٹ سے ریلیونٹ سوال پوچھیں. جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں نا، اب مثال ہے میں اپنی بات کروں تو میں نے بایو فزکس، کیمسٹری، انگلش، میتھ، کمپیوٹر، یہ وہ ساری چیزیں جو میں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ڈگری میں ٹچ کی ہوئی ہیں، یا میری پریکٹیکل لائف میں میرا کہیں نہ کہیں ان چیزوں سے واسطہ پڑ ہی جاتا ہے. جو بندہ جاب میں اور خاص طور پر ہائی رینک جاب میں ہوتا ہے تو اس کا واسطہ زیادہ ہوتا ہے میرے سے بھی. تو پتہ ہوتا ہے چیزوں کا، ان کو بیسکس کا پتہ ہوتا ہے، زیادہ نہیں نا تو بیسکس کا ان کو لازمی پتہ ہوتا ہے. تو اپنے سبجیکٹ کی بیسکس دیکھ کے جائیں. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جی، اس کا ہے کمپیوٹر، سپوز کر لیتے ہیں ہم، سپوز کریں گے کمپیوٹر اس کا سبجیکٹ ہے. تو اب یہ اس سے متعلق اب جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا چیز ہے، پاکستان میں اس کا کیا رول ہے، کہاں کہاں پہ رول ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم ٹیکنالوجی کو کیسے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اپنے اسکول ایجوکیشن سسٹم کے اندر. مقصد بات کرنے کا کہ اس طرح کے سوال جو ہے نا وہ پوچھے جا سکتے ہیں. تو یہ سبجیکٹ ریلیٹڈ جی اچھا آپس میں بات کریں، میں نے کہا میرے سے سر کوئی جی جی سر ایک کوشچن ہے. جی پوچھیں. ہلو سر. جی پوچھیں. یہ ہنا اپنا سر مائک جو آف، یہ ہنا بات کر رہی ہیں آپ.
سر جو ایم فل ہم جیسے کہ ہم ایم فل کر رہے ہیں، نہیں سے میں کومل بات کر رہی ہوں. جیسے جی کہ ہماری ایم فل جو ہے وہ ابھی چل رہی ہے، تو کیا ہم اپنے انٹروڈکشن میں وہ چلتی ہوئی آن گوئنگ جو ہے ایم فل بتا سکتے ہیں کہ ابھی ہم ہاں، کر رہے یس ہیں وہ؟ یس یس بتا سکتے ہیں آپ. تو سر اگر وہ ہمیں یہ کہیں کہ اگر آپ کی اگر سلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ اپنی ایم فل کو کس طرح سے کنٹینیو کریں گے، کیونکہ میری ریگولر میں ہے، آن لائن نہیں ہے. کون سا سیمسٹر ہے آپ کا؟ سر فرسٹ سیمسٹر ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو پھر یہ ہے نا کہ آپ کی جب جاب ہو جائے گی تو پھر آپ ڈیورنگ دا جاب بھی آپ کو آپشن ہے اسٹڈی لیو کا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ول پریفر ٹو کنٹینیو مائی جاب، اور میں پھر لیٹر آن جب مجھے اسٹڈی لیو جو ہے وہ اس کے لیے میں ایلیجیبل ہو جاؤں گی تو میں اسٹڈی لیو پہ اپنی کوالیفیکیشن پوری کر لوں گی. اس سیٹ کے لیے جو ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ہے وہ میں رکھتی ہوں، میرے پاس یہ کوالیفیکیشن ہے. اوکے، تھینک یو سر. یہ مس تو ہینا سر آپ ایک کا مائک کوشچن میں ہے. دوسری مرتبہ میوٹ کر رہا ہوں. یہ مس ہینا اپنے بچوں کو سنبھالیں، اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں سننا تو کائنڈلی دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں. تیسری مرتبہ آپ کو ریموو میں کروں گا، مائک آف نہیں کروں گا. جی کوئی اور سوال کر رہی تھی فیمیل؟ ایپل جی سر میرا ایک ریلیٹڈ کوشچن ہے. جی جی پوچھیں. نورین سر یہ پوچھیں جو کوشچن. ہمارا سر اگر تھیسز ایم میٹرک فل میں کا، نورین پہلے کوشچن پوچھ لیں. اگر میٹرک میں سر جی جی سر جن کے پاس ٹیچنگ ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو وہ اگر ان کیس میں انٹرویو والے پوچھیں تو سر کیسے آنسر کریں گے جن کے پاس ٹیچنگ ایکسپیرینس ہی نہیں ہو؟ نہیں، جن کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو وہ بتانا ہی نہیں ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، وہ نہیں پوچھیں گے پھر ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ چیزیں. جن کا ایکسپیرینس ہے تو اوبویس سی بات ہے انہی سے ہی سوال ہوگا ایکسپیرینس کا. جس کا جو اپنے انٹروڈکشن میں بتائے گا کہ میرا یہ ایکسپیرینس ہے، لازمی نہیں ہے ٹیچنگ ایکسپیرینس، آپ کو کسی اور فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے، آپ بینک میں جاب کریں سپوز کریں، ہوتا ہے نا کہ اب صاف ظاہر ہر ڈگری والا ایلیجیبل تھا تو آپ کو بینک میں کوئی جاب ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو اور کسی پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی آپ جاب کر رہے ہیں، کسی اور ادارے کے اندر این جی او کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں. جی کوئی اور فیمیل کویسچن کر رہی تھیں پلیز. سر جی سر. سر اگر سر میٹرک میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارا جو بھی لیتے تھیسز ہیں ہے، کیا؟ یہ وہ تو سوال آپ کریں کا گی ہما فروخ اور فاطمہ، یہ تین لوگ بول رہے تھے. ہما پہلے پوچھ لیں جی پلیز. سر اگر میٹرک میں میرے مارکس جیسے میری سیکنڈ ڈویژن ہے، میٹرک میں بہت اچھے مارکس نہیں ہیں، تو کیا مجھے انٹروڈکشن میں اپنے مارکس بتانے چاہیے یا ہاں جسٹ مجھے میٹریکولیشن نہیں، وہ تو ان کے صاحب نہیں بتائیں گی، تو میں نے بتایا آپ کی سی وی اور آپ کی مارکس شیٹ ان کے سامنے پڑی ہے، وہ چیک کر کے بیٹھے ہوں گے، تو اسکپ نہ کریں، بتا دیں. اس کے لیے پھر آپ کوئی لاجیکل آنسر ڈاکیومنٹس ان بھی کے اپنا پاس؟ تیار کریں کہ کیوں آپ کی اس ڈگری کے اندر اسپیسیفکلی آپ کے جو مارکس ہیں وہ کم کیوں تھے. جی فاطمہ. جی سر میں پوچھ رہی تھی کہ ڈیمو بھی لیتے ہیں اس میں؟ وہ میں بتاتا ہوں تھوڑا سا آگے آ کے. اور سر جو لاسٹ تھا مشن اسٹیٹمنٹ، تو اس میں تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ ہمیں کیسی اسٹیٹمنٹ اس میں میں بتاؤں گا تو رکھنی سارے وہ پھر وہ اسی ایک ہی کو رٹھا لگائیں گے. ہے، تھوڑا سا ہنٹ سر. سر میرا کوشچن، جی پہلے ان کے سوال کا جواب دے دوں. میرے سر ایک میرا دوست ہیں، کوشچن یہ ہے ہاں جو جی جی ہمارا، ایک منٹ، آپ کا سوال فروخ میں لیتا ہوں، پہلے ان کا سوال کا جواب دے دوں. میرے ایک دوست ہیں امجد عباس ان کا نام ہے، وہ ان کا ٹیسٹ ہوا تو وہ نا ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، لیکچر کیمسٹری ہیں آج کل. تو 6 ماہ بعد دوبارہ سیٹس اناؤنس ہوتی ہیں پنجاب کے اندر لیکچرر کی، اور وہ ٹیسٹ میں ٹاپ کرتا ہے اور انٹرویو میں پورے پنجاب کو ٹاپ کرتا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ میں نے بتایا کہ یہ اس سوال کا جواب ہے وائی وی سلیکٹ یو، ہم آپ کو سلیکٹ کیوں کریں، پلس آپ کی مشن سٹیٹمنٹ بھی یہی ہو سکتی ہے. وہ امجد سے پوچھا گیا کہ بیٹا ہم آپ کو سلیکٹ کیوں کریں. امجد نے کہا کہ میں اپنی فیملی کے بچوں کے لیے ایک آئیڈیل ہوں، میں پہلا نوجوان ہوں جس نے یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کی ہے. تو اس نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، اس نے کہا کہ میں ان میرڈ ہوں. اس نے کہا پھر آپ بچوں کا کیوں کہہ رہے ہیں، اپنی فیملی کڈس کا. اس نے کہا کہ فیملی سے مراد یہ ہے کہ اپنے کڈ سے مراد میرے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، کزنز ہیں، ان کے بچے ہیں، تو ان سب کے لیے میں ایک آئیڈیل ہوں، ایک ایگزامپل ہوں. ٹھیک ہے، اگر میں یہ جاب مجھے حاصل ہو جاتی ہے تو میں ان کے لیے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا میرے بارے میں، اور وہ جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں مجھے دیکھ کر، تو اور لوگ بھی، میری فیملی کے اور لوگ بھی اس چیز کو فالو کریں گے. تو یہ ان کا جواب ان کو اتنا اچھا لگا. وہ کہتے ہیں کہ میرے انٹرویو میں کافی سارے کویسچن ڈراپ ہوئے،
ایک یہ ان کا تھا. دوسرا جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو ایڈیشن ہے, مجھے اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہے. اگر آپ چاہیں تو میرا ڈیمو لے لیں. مجھے اپنے سبجیکٹ پہ اتنی کمانڈ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ایڈیشن ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر اور اس کالج میں جہاں پہ میں جاؤں گا, میرا اتنے سال کا پرائیویٹ بھی ایکسپیرینس بھی ہے, تو میں جہاں پہ جس کالج میں کو میں جوائن کروں گا تو اس کالج میں ایک ویلیو فل ایڈیشن ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ میں جاؤں گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ نہ صرف کالج کے رزلٹ بہتر ہوں گے بلکہ میں کالج کی انرولمنٹ کو بھی رائز اپ کر دوں گا. تو یہ اس کا ایک آنسر تھا, یہ میں نے مثال کے طور پر آپ کو اس کا جواب دے دیا. تو اس طرح آپ نے سوچنا ہے خود سے اپنا آنسر. آپ کسی کا آنسر سن کے اس کو کوشش کریں گے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ وہاں پہ مسائل. جی فاروق, آپ سوال کریں اب. جی میں سر یہ کہی تھی سر سر میرا ہم سے تو question بات یہ ہوئی پہلے فاروق کا سوال لیکچر یہ شاہینہ رضوی, پلیز آپ ویٹ کریں. فاروق جی. شہیرہ جی شہیرہ, سر سوری. میں کہی تھی امجد عباس لیکچرر تو نہیں کیمسٹری کے, ہاں جی, ہماری کلاس میں تھے وہ ایم ایس میں. ہاں وہی اچھا والے, اچھا انہی کی بات کر رہا ہوں. اچھا نا سر. جی فاروق سوال کریں آپ. سر میرا کوشچن جی سر جی. تھینک یو. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ہمارا ایم فل کا تھیسس ہے کیا اسے بھی بتانا ہے ایم فل کا تھیسس ساتھ آپ لے اگر کر آپ نے جانا ہے مینشن اور کیا اسی ہوا طرح ہے, سے ایم فل تھیسس اگر آپ نے آن لائن فارم میں مینشن کیا ہوا ہے ایم فل کو تو لازمی لے کے جائیں. اور اس میں سے یہ بہت اچھا کویسچن ہے, اس میں سے سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ آپ کا ریسرچ ٹاپک کیا تھا. وہاں پہ جو بندہ بیٹھا ہوگا نا ایجوکیشن والا, وہ یا تو کسی یونیورسٹی کا ٹیچر ہوگا ایجوکیشن فیلڈ کا, ٹھیک ہے, یا کسی کالج کا ہوگا. یونیورسٹی والا جو ہے نا وہ اس نے تھیسس کو صحیح پکڑنا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے ساری زندگی کام کس پہ کیا ہوتا ہے, ریسرچ پہ کیا ہوتا ہے. وہ آپ سے پوچھیں گے کہ سامپل کیسے لیا, یہ سامپل کی ٹائپ کون سی ہے. یہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے, تو انٹرویو میں ایم فل سے ریلیٹڈ جو سوال ہوتے ہیں 8-10 وہ سارے میں بتا رہا ہوں جو پوچھے جائیں گے. یہ ٹاپک کیوں سلیکٹ کیا, ٹھیک ہے, اس ٹاپک پہ پہلے کوئی کام کیا نہیں ہوا تھا تو کتنا گیپ تھا, آپ نے سامپل کیسے لیا, ٹھیک ہے, کس میتھڈ سے لیا, یہ سامپلنگ ٹیکنیک کون سی ہے, ڈیٹا کیسے کلیکٹ کیا, ریسرچ آپ کی کوالیٹیٹیو تھی یا کوانٹیٹیو تھی, ٹھیک ہے, ڈیٹا انالیسز آپ نے کیسے کیا, کنکلوژن آپ کا کیا نکلا, ٹھیک ہے. تو اور اسٹیٹسٹیکل جو انالیسز فارمولا ہے یا سافٹ ویئر ہے وہ آپ نے کون سا یوز کیا, ٹھیک ہو گیا. یہ وہ مین کویسچن ہے جو آپ سے آپ کے تھیسس سے متعلق پوچھے جائیں گے. آپ نے جو اسٹڈی ایریا جہاں پہ ریسرچ کی, یہ ایریا اسپیسیفکلی کیوں سلیکٹ کیا آپ نے, ٹھیک ہو گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے تھیسس سے متعلق سوال پوچھے جائیں گے. آگے چلتی ہیں جی. سر اسی طرح سے نہیں سر ایک اور کوشچن بھی ہے میرا. اگر پیپر پبلش ہوا ہو تو پھر اس پیپر کو بھی پریزنٹ کرنا ہے, آپ نے لازمی بتا جو دینا ہے ورک کہ کیا میرے تھا اتنے وہ پیپر پبلش پبلشڈ ہوا ہیں. ہے. ہاں یس, آپ نے بتا دینا ہے کہ میرے اتنے پیپر بھی اس ٹاپک سے, اس فیلڈ یا اس سبجیکٹ کے پبلشڈ ہیں. تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو جرنل ہے وہ کس دیکھیں جو بندہ آپ سے سوال کرے گا نا, آپ دیکھیں مجھے جرنلز کی کیٹیگریز کی اتنی انفارمیشن نہیں ہے, XYZ جو بھی ان کی کیٹیگریز ہوتی ہیں, لیکن جو بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوگا وہ ماسٹر ہوگا اس چیز کا, اس کے فنگر ٹپس پہ آتی ہوں گی یہ چیزیں. تو مثال کے طور پر آپ کی انگلش سبجیکٹ ہے تو انگلش کے جو ٹاپ کے پاکستان کے جرنلز ہیں نا ان کے نام آپ کو آنے چاہیے. یہ ان کے لیے ہے صرف جن کے پیپر پبلشڈ ہیں. ایم فل والوں کے تھیسس سے ریلیٹڈ یہ بات میں نہیں کہہ رہا. جن کا ایم فل ہی نہیں ہے جان چھوٹی, جن کا ایم فل ہے پیپر پبلشڈ نہیں ہے جان چھوٹی, جن کا ایم فل ہے پیپر پبلشڈ ہے یا PhD ہے پیپر پبلشڈ ہے, ان کو گائیڈ لائن دے رہا ہوں کہ جس جرنل کے اندر انہوں نے پیپر پبلش کروایا اس کا پورا نام آنا چاہیے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اگر کوئی پاکستانی جو بھی سبجیکٹ ہے تو پاکستان میں اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کون کون سے جرنلز ہیں جن میں آپ کا آرٹیکل پیپر پبلش ہو سکتا ہے یا ہوا ہے, تو یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ کے جرنل جو جرنل کی کیٹیگری ہے یا پیپر کی وہ کون سی ہے, ٹھیک ہو گیا. جی نیکسٹ کویسچن کوئی میل کر رہا تھا. جی سر پھر یہ اگر ہم بتا دیتے ہیں تو پھر اس کا ایج ملے گا. ایج کی بات پتہ کیا ہے, کیونکہ جو ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ہے نا, ایک بندہ PhD کر کے آیا ہوا ہے, ایک بندہ ماسٹر کر کے آیا ہوا ہے. ماسٹر والے نے اچھا ریپرزینٹ کیا انٹرویو میں اپنے آپ کو, کبھی بھی PhD والے کو پریفرنس نہیں دی جائے گی کیونکہ ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ماسٹر ہے وہاں پہ. ایک بات کو ذرا نوٹ کر لیجئے گا. ہاں کہ آپ کو ایج اس وقت دیا جائے گا کہ ایک بندہ
جو ایم فل بھی اس نے کیا ہوا ہے اور بڑا کمپیٹنٹ ہے, اس کو اپنی اب دیکھیں ہم سب لوگ ریسرچ کیسے کرتے ہیں اس پہ میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا, نہ یہ فورم ہے نہ یہ وقت ہے, تو ہم ریسرچ کیسے کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے. تو ہم سے اگر ریسرچ میں صحیح معنوں سے سوال ہی ہو جائیں جو ہم نے کام کیا ہوتا ہے, ہمیں خود کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے یہ ریسرچ کی کیسے ہے. تو ایج کی ملنے کی بات جہاں تک ہے نا جی, ایج کسی کو اس کی کوالیفیکیشن کی بیس پہ کبھی بھی نہیں ملتا, یہ کنفرم ہے. ہاں اس صورت میں مل سکتا ہے کہ آپ نے کی کوالیفیکیشن ہائر ہے اور آپ نے جو اسٹڈی کی ہے یا جو آپ کا ہائر کوالیفیکیشن ہے اس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے اور کیا کیا ہوا ہے. تو پھر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ اگر 3-4 لوگ جو ہے نا, مثال کے طور پر آپ کا لیول اور ایک ماسٹر ڈگری ہولڈر کا لیول برابر ہو رہا ہے, تو اس صورتحال میں وہ آپ کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ رکھ سکتا ہے چیئرمین. تو اس میں پھر اس کو کون جو ہے نا وہ وہاں پہ چابی لگاتا ہے, سبجیکٹ کا بندہ جو بیٹھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ جی اس کا اس فیلڈ میں نالج اچھا ہے تو اس کو پریفرنس ہونی چاہیے اس سے. تو یہ پاسبلٹی. جو کوئی میل سوال پوچھ رہا تھا پلیز, ایک ہی میل کی آواز آئی ہے جی, خوشی ہوئی ہے مجھے کہ چلیں کوئی میل بھی موجود ہے. جی میں پوچھ رہا تھا, جی پوچھیں سفیر میں پوچھ رہا تھا سر. جی جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ ان کا جو سوال ہے کہ مطلب ہم آپ کو کیوں سلیکٹ کریں. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ ایجوکیشنل ہے, بڑے لیکچرر ہیں, سسٹر ایجوکیشنل مطلب اے یو ہیں, آپ کے کلیگ ہی ہیں. تو اس حوالے سے میں مطلب کر سکتا ہوں کہ ہمارا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ ایجوکیشنل ہی ہے, مطلب اسی کو ہی سوٹ کرتا ہے. یہ چیز ایڈ کر سکتے ہیں. ہاں بالکل آپ کر سکتے ہیں کہ جی میری آپ نے اپنے والد سے سٹارٹ کرنا ہے کہ میرے والد نے ہمیں پڑھایا اور ان کا ایک ہی گول تھا. وہ گول یہ تھا کہ میں ساری زندگی کماؤں گا, محنت کروں گا, اوک سوک برداشت کروں گا اور میرے بچے پڑھ لکھ کے آگے بڑھیں گے. تو ہم سب بہن بھائیوں کا ایک ہی ڈریم ہے کہ اپنے والد کو ان کے خواب کو ہم نے پورا کرنا ہے. مطلب اس کو تھوڑا سا مطلب مروڑ کے پیش کرنا نا, بات وہی ہے کہ ہم جاب لینا چاہتے ہیں فیملی میں, تھوڑا سا ایموشنل. یس, تو اتنے بھائیوں کی ہو چکی ہے, میں رہ گیا ہوں ایک, تو میں نے تو انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہے کہ اس بار میری سلیکشن ہوگی وغیرہ وغیرہ. جی اچھا آگے چلتے ہیں, جی آگے چلتے ہیں, اس کو ختم کرتے ہیں, پھر مزید کویسچن آپ کے انشاءاللہ اینڈ پہ لیتے ہیں. ایک منٹ پلیز, مجھے تھوڑا سا یہ 2 سلائیڈز ہیں, اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ان کو کمپلیٹ کر لوں, پھر سارے سوالوں کے جواب بھی لیتے ہیں, ٹھیک ہے. پارٹ 3 ہے. اب یہ چونکہ آپ کا جو پیپر ہوا ہے ایس ایس ٹی کی, ڈی آئی ایس اور اے یو کی بات کر رہا ہوں میں, ای ایس ٹی کی اور جو ٹی جی ٹی ہے. اب ٹی جی ٹی جو ہے نا, یہاں پہ تھوڑا سا میں ایک ایڈیشن کر لوں, جو ٹی جی ٹی والے ہیں نا, جن کا ٹی جی ٹی کا ہے ٹرین گریجویٹ ٹیچر کا, ان سے سوال سب سے زیادہ ان کے سبجیکٹ سے ہوں گے اس سلائیڈ سے, ٹھیک ہے. جو بھی آپ کا ماسٹر بیچلر بی ایس ڈگری کا سبجیکٹ ہے نا, اس سے سب سے زیادہ کویسچن ہوں گے. انٹروڈکشن کے بعد سب سے زیادہ یہاں سے کویسچن پوچھے جائیں گے, تھوڑے سے پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ اور تھوڑے سے جنرل نالج سے ریلیٹڈ. تو آپ لوگوں نے جو ٹی جی ٹی والے ہیں اپنے سبجیکٹ پہ زیادہ فوکسڈ رہنا ہے. اسی طرح جو ای ایس ٹی ایف جی ای آئی والے ہیں انہوں نے بھی اپنے سبجیکٹ پہ فوکسڈ رہنا ہے, ٹھیک ہے, ساتھ میں تھوڑا بہت جو ہے نا پیڈاگوجی پہ. تو جو ہے سر بات جی جی پوچھیں, اب چلیں پوچھ ہی سر لیں. میں نے پوچھنا تھا کہ وہ اگر ہمارے اسپیشلائزیشن جیسے اب آرگینک کیمسٹری اور باقی سبجیکٹس تو ہم نے بی ایس میں پڑھے ہوئے ہیں, لیکن ہم اسپیشلائزیشن سے زیادہ تیار کر کے جائیں یا اوور آل دیکھنا پڑے گا کیمسٹری کو؟ وہاں پہ بندہ آپ کا جو ٹی جی ٹی آپ کا کون سا ایس ایس ٹی ہے؟ جی ٹی جی ٹی. ٹی جی ٹی ہے تو پھر آپ اپنے ریلیونٹ فیلڈ کا کر کے جائیں, کیونکہ آپ کا جو انٹرویو لے گا آپ کے سبجیکٹ کا بندہ, کیمسٹری کا پروفیسر بیٹھا ہوگا آگے, تو صاف ظاہر ہے اس نے آپ کی فیلڈ میں گھس جانا ہے. میں نے کہا جس میں اسپیشلائزیشن کی ہے وہ اس میں سے زیادہ کوسچن آئیں گے نا, صاف ظاہر یا ہے پھر آپ کی اسپیشلائزیشن سے پوچھیں گے. یس صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں ہم پیڈاگوجیکل نالج کے اوپر. اب اس میں سب سے پہلے ٹیچنگ میتھڈ, لرننگ ٹیکنیکس, اسیسمنٹ, ایجوکیشن کی جو تھیریز اور پریکٹسز ہیں, کلاس روم مینجمنٹ, یہ ایریاز ہیں جہاں سے سوال پوچھے جائیں گے, ٹھیک ہے. اب ٹیچنگ میتھڈ میں مثال کے طور پر پوچھا جائے گا کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ اور ٹیچر سینٹرڈ لرننگ میں یا ٹیچنگ میتھڈ میں کیا ڈفرینس ہے, کون سا زیادہ جو ہے نا وہ ہمارے ہاں یوز ہوتا ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ایلیمنٹری لیول پر جو ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ یوز ہو رہا ہے. پاکستان کے کریکولم بھی ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ کی اس پہ بیس پہ ڈیزائن کیا گیا. تو ٹیچنگ میتھڈس, لرننگ ٹیکنیکس,
اسیسمنٹ تھیریز اینڈ پریکٹسز کلاس روم مینجمنٹ. میں اگر اپنی بات کروں نا تو اس ایریا میں جتنے بھی سوال آپ سے پوچھے جائیں گے انشاءاللہ تعالی میں یہ کوئی بڑی آواز نہیں بول رہا, میں اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا ہوں کہ جو الفاظ میری زبان سے نکلیں اور جو الفاظ میری فنگر سے ٹائپ ہوں, جو کویسچن آپ سے وہی پوچھے جائیں. الحمدللہ میں 100 سوال آپ سے پوچھوں گا نا تو اس میں سے 80 کویسچن وہی ہوں گے ریپیٹڈلی جو میں آپ سے پوچھوں گا. اس فیلڈ کی تو آپ کو فکر کی ضرورت ہے نہیں انشاءاللہ تعالی. جو سوال انہوں نے پوچھنے وہ پہلے میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ پوچھنے ان سارے چیپٹر سے جو یہاں پہ مینشن ہے. کوئی آگے آپ کو پتہ ہے کوئی 20 کے قریب میں نے کویسچن آپ کو بھیجے ہوئے بھی ہیں, ان میں بھی 8-10 کویسچن جو ہے نا وہ یہ پیڈاگوجی کے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح مزید میں اب کل سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو 15 سے 20 کویسچن ڈیلی بھیجوں گا, آپ نے ان کو اسٹڈی کرنا ہے. مجھے کیمسٹری فزکس میتھ نہیں آتی, نہ مجھے پتہ ہے کہ ان میں کس طرح کے کویسچن ہوں گے, وہ آپ نے خود تیار کرنی ہے. جنرل نالج کے آپ کے پیرنٹیج سے ریلیٹڈ, فارمنگ یا جو ان کے پروفیشن سے ریلیٹڈ پیرنٹس کے, یا پھر جنرل نالج یا پھر پیڈاگوجی یا کرنٹ افیئر, یہ وہ ایریاز ہیں جن سے ریلیٹڈ میں کویسچن آپ کو کل سے ان پر بھیجتا بھی رہوں گا, پلس وائس نوٹ کی شکل میں ان کے آنسر بھی بھیجوں گا. اوکے, لاسٹ آپ کا جو پارٹ ہوگا جی جنرل نالج, اس میں 2 چیزیں ہوں گی, پاکستان اسٹڈیز اینڈ کرنٹ افیئرس. کرنٹ افیئرس کے لیے آپ کو چاہیے کہ روزانہ خبریں سنیں, ٹھیک ہے, اور یہاں سے نا آپ سے اپینین زیادہ لی جائے گی کرنٹ افیئرز میں. پاکستان اسٹڈی میں سمپل سی باتیں پوچھی جائیں گی, مثال کے طور پر پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ کس نے لکھا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, آپ جو ہے وہ ہیں پنجاب سے ہیں تو پنجاب کو پنجاب کیوں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اس طرح سوال ہوں گے. کرنٹ افیئرز جو ہے نا, اس سے پاکستان کا موجودہ وزیر تعلیم کون ہے, ٹھیک ہے, پاکستان میں کس وزیر داخلہ خارجہ نے پچھلے دنوں پاکستان کا وزٹ کیا ہے, پاکستان کے وزیر خارجہ نے کس ملک میں وزٹ کیا ہوا. اس طرح کے کرنٹ جو سینیریوز ہیں آپ آج سے شروع کر دیں, جو بھی کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں پاکستان کے انٹرنل ایکسٹرنل, آپ ان کو تھوڑا سا دیکھ لیں, ٹھیک ہو گیا, تو وہ آپ کو پھر پتہ چل. یہ ہمارا ہے نا جہانگیر ورلڈ ٹائم JWT, تو آئی تھنک ان کا جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی آپ کو یہ مل جائیں گے ڈیلی کرنٹ افیئرز, وہ وہاں پہ ہائی لائٹس کی شکل میں دیتے ہیں. جی JWT کا جو منتھلی میگزین ہوتا ہے, ہم اگر وہ اسٹڈی کر رہے ہیں وہ پڑھ لیں گے آپ, وہ تو صرف وہی پڑھا جائے گا منتھلی میگزین. سر میں نے اسٹارٹ کیا تھا کیونکہ CSS کی پریپریشن. ہاں CSS والے تو پڑھ سکتے ہیں نا, جن کا ایک ٹیمپو بنا ہوتا ہے, لیکن میرے جیسے نالائق بندے جنہوں نے اپنے سبجیکٹ کی کتاب انٹرویو سے 2 دن پہلے شروع کرنی ہے. ہاں نہیں, جو اگر دیکھیں جہانگیر ورلڈ ٹائم کا جو منتھلی میگزین ہے وہ تو سمجھ لیں کہ سمری ہوتی ہے ہمارے کرنٹ افیئرس کی, وہ جو پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں یہ انہوں نے کہاں پڑھنا ہے اس کو, JWT کی سیری, وہ اتنا بڑا میگزین. یہ جو ہماری قوم ہے نا یہ کہتے ہیں پتہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ میں نے انٹرویو سیشن سٹارٹ جان بوجھ کے تھوڑا ڈیلے کروں کہ شارٹ لسٹ ہو جائیں. اب جس نے انٹرویو کی تیاری شروع کری ہوئی ہو اور پھر وہ شارٹ لسٹ ہی نہ ہو اینڈ پہ, تو اس کو پھر پریشانی ہوگی. اب میں اپنے اسٹوڈنٹ کی سائیکی آپ کو بتا رہا ہوں, 1 منٹ میری بات کمپلیٹ ہونے چاہیے. یہ پتہ کیا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ میں سوال بتاؤں ان کو, پھر جواب بھی ان کو سارا بتاؤں, اور آگے پینل والا وہی سوال سنے اور اس کے مائنڈ میں بھی وہی جواب ہو جو انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے. تو ہماری قوم کا یہ حال ہے. انٹرویو ایسے نہیں ہوتا کہ جو آپ نے رٹا لگایا وہی آپ نے جا کے بتانا ہے, اس نے رٹے والی بات سے ہی پھر جب آپ کے جواب سے ہی اور بات پوچھنی ہے, اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کبھی ادھر اور کبھی ادھر. اس لیے اچھی طرح اپنے آپ کو تیار کر کے جائیں, جہاں پہ بات کی سمجھ نہ لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے, سمپلی اس کو سوری بول دیں تاکہ آپ مزید پیچیدگی کا شکار نہ ہوں. اب میری طرف سے جو باتیں تھیں تقریباً وہ ختم ہو چکی ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ سارے انٹرویو کو سمرائز کروں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیوں سے نوازیں. کوشش میری کل سے آنورڈ یہ ہوگی کہ جو آپ کا گروپ ہے اس کے اندر جتنے بھی کویسچن پہلے بھیج چکا ہوں یا نیکسٹ میں بھیجوں گا, تو ان کے ود آنسر جو ہے نا وہ اب آپ کو انشاءاللہ کویسچن ملیں گے, پلس کچھ کویسچن آپ کے اسیسمنٹ کے لیے ہوں گے, وہ پھر آپ گروپ میں جو ہے نا وہ بھیجتے رہیں گے اپنے جو آپ کا ڈسکشن گروپ جن کا بنا ہوا ہے ان میں, جن کے وہی ایک ہی گروپ ہے تو وہ FGI والے اسی گروپ کے اندر اپنے آنسر کرتے رہیں گے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کا کانفیڈنس ہے, کسی بھی صورت لوز نہیں ہونا چاہیے. پہلے 1-2 کویسچن میں آپ کنفیوژن کا شکار رہیں گے, یہ بائی نیچر ہوگا,
یہ پریشان نہیں ہونا کہ جی پتہ نہیں میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. یہ میں بھی چلا جاؤں نا, 5-4 سال ہو گئے مجھے یہ آن لائن پڑھاتے, انٹرویوز لائیو لیتے ہوئے, تیاریاں کرا, میرا بھی انٹرویو لے گا, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں مجھے بھی یہ فیلنگ سیم ایسی آئیں گی کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے, ہائے پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, یہ ایک نیچرل چیز ہے. ٹھیک ہے, جو یہاں پہ جتنا برضی کہتا رہے لیکن وہاں جب جاتا ہے تو پھر ایسا یہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس بات سے کبھی بھی نہیں گھبرانا کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے. پھر آخر پہ وہی بات ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا اس کو صلہ ملے گا. آپ لوگوں کے جتنے بھی کویسچن ہیں آپ اب پوچھ سکتے ہیں 1 by 1. جی جی سر. سر ڈیمو کلاسز کے بارے میں کچھ بتا ہاں, دیں. یس ایک بات, ڈیمونسٹریشن جو ہاں ہوتی ہیں, ڈیمو کے بارے میں بات رہ سر گئی ہے. اب اس کے لیے آپ نا کوئی سے 2 ٹاپکس تیار کر کے جائیں. اگر آپ ٹی جی ٹی سے ہیں, کیمسٹری سے ہیں, فزکس سے ہیں, اپنے 2 ٹاپکس ان کے تیار کر کے جائیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے سبجیکٹ کے, کیونکہ ٹی جی ٹی جو سبجیکٹ وائز ہے تو وہ آپ نے پڑھانا ہی سبجیکٹ ہے وہی والا وہاں جا کے. ٹھیک ہو گیا. جو ہے نا جی ایس ایس ٹی والا, جو ہے نا ایس ایس ٹی والا, آپ ہیں جنرل, آپ کوئی سی جنرل 2 جو ہے نا وہ ٹاپکس تیار کر کے جائیں. آپ ایجوکیشن کے ہی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے نا کر لیں آپ فارمل اور نان فارمل اور انفارمل ایجوکیشن کر لیں, لاز آف لرننگ پہ کر لیں. مطلب کوئی سے ٹاپکس آپ لے لیں, یا آپ اس میں دیکھ لیں کہ پاکستان کی پاک اسٹڈی سے کوئی ٹاپک اٹھا لیں, 9th 10th کی کوئی بک لے لیں, اس میں سے کوئی ٹاپک اٹھا لیں. ٹھیک ہے, سوشل سائنس کی کوئی بک اٹھا لیں. سر اس میں بھی ڈیمو ہوگا, ایس ایس ٹی میں بھی؟ نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہوگا, چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ٹیچنگ جاب ہے. صاف ظاہر ہے پھر ٹیچنگ جاب کے لیے وہاں پہ بورڈ پڑا ہوگا, وہ آپ سے کہیں گے ٹاپک, سم ٹائم وہ خود بتا دیتے ہیں. تو سم ٹائم یہ ہے کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 3 منٹ ہے, ہمیں کنونس کریں کہ کیسے آپ پڑھائیں گے. اب اس کے لیے چلے میں بتا دیتا ہوں. آپ نے سب سے پہلے ٹاپک لکھنا ہے, اوپر ٹاپک لکھ لیا آپ نے. ٹاپک لکھنے کے بعد ایس ایل اوز لکھنے ہیں, آبجیکٹیوز, اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ جی انوائرمنٹل پولیوشن, تو یا ماحولیاتی آلودگی, تو اس میں ایس ایل اوز لکھیں گے. واٹ از environmental pollution, what is environmental pollution, what are the causes of environmental pollution, how can we control the environmental pollution. ٹھیک ہے, یہ مثال کے طور پر آپ کے 3 آؤٹ کمز ہیں. تو آپ نے یہ لکھ لینے ہیں. آفٹر ریڈنگ دس, زبانی بتا دیں, آفٹر ریڈنگ دس ٹاپک, آفٹر دس لیکچر the student will be able to نمبر 1 2 3 کر دیں, ایسے شارٹ سا بریف سا. ٹھیک ہے, تو آپ نے پھر مطلب یہ ہے کہ بچوں سے, یعنی ٹاپک جب بھی آپ نے سٹارٹ کرنا ہے نا, تو یہ ایک پیٹرن ہوتا ہے ٹاپک کا کہ آپ نے ان کے پریویس نالج سے سوال کرنا ہے. مثال کے طور پر بیٹا ہمارے محلے میں یہ جو برک کلن ہے یا یہ جو فیکٹری لگی ہے, اس کے دھوئیں کو کبھی دیکھا ہے آپ نے, دھواں نکلتا دیکھا ہے کبھی؟ آج صبح آتے ہوئے کس نے گاڑی سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے کہ جی گلی کا جو فالتو پانی تھا وہ گلیوں میں جو ہے نا وہ رکاوٹ بن رہا تھا وغیرہ وغیرہ, شور تھا, جو بھی آپ مثال کے طور پہ ان کی ڈیلی لائف سے متعلق 1-2 ایگزامپل یہ پوچھ لیں, اور پھر ان کو بورڈ پہ لکھتے جائیں. آپ نے انہیں یہ کہنا ہے کہ سر میں آپ کو نا 2 منٹ کے لیے اپنے اسٹوڈنٹ, صاحب ذرا اب وہاں پہ اسٹوڈنٹ تو ہوں گے نہیں, تو آپ نے ان سے ہی سوال کرنے ہیں اور کرنے ہیں پریکٹیکلی. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے کہ شرمانا نہیں, آپ نے ان کو کہنا ہے اور بڑے خوشی سے کہیں گے کہ ہم آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور آپ نے ان کو منوانا ہے کہ واقعی آپ قابل ٹیچر ہیں اور آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ان سے سوال جواب کریں. انوائرمنٹل پولوشن کی ڈیفینیشن پھر سوال کر کے ڈیفینیشن لکھیں, اس کی کازز لکھ دیں پوائنٹس کے اندر. ٹھیک ہے, اور کنٹرول کیسے کرتے ہیں وہ سجیشن لکھ دیں. مثال کے طور پر یہ ٹاپک تھا, آپ اپنے سبجیکٹ سے ریلیونٹ 1-2 ٹاپک تیار کر لیں, ٹاپک کو آپ 5 منٹ کے اندر سمرائز کر سکیں, ایسا ٹاپک لیں. جی جی سر. آل رائٹ سر. جی سر کائنڈ کویسچن ہے میرا. جی سر JWT کا ہم بات کر رہے تھے کہ وہ لینتھی ہے, تو اس کے کمپیریزن میں اگر ہم نوا کا وہ میرے خیال میں 6 months کا ہوتا ہے, تو اگر ہم نوا کا لے کے چل دیں تو وہ بینیفیشیل رہے گا ہمارے لیے. بات یہ ہے کہ آپ نیشنل آفیسر اکیڈمی لیں یا جہانگیر ورلڈ ٹائم لیں, جدھر سے مرضی کریں, آپ کو جتنا ٹائم, آپ کے پاس 2 مہینے کا ٹائم ہے آج سے آن ورڈ. سر TTT میں نا میرے جو ہے وہ میرٹ میں میرا 4 نمبر ہے ماشاء اللہ. تو اس کے لیے پھر سر اس کا انٹرویو کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ TGT کا رزلٹ تو کافی عرصہ پہلے کا نہیں اناؤنس ہوا.
आया हुआ है, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करवा ली थी, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मंगवा बस लिए ये थे, वो इसी भेज महीने के एंड पे शुरू हो जाएगा, 20 से ऑनवर्ड किसी भी दिन आपको बुला सकते हैं, तैयार रहें आप। और सर पाक स्टडी हम सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैट्रिक FA वाली कर लें, काफ़ी है वो, उसी से सवाल होते हैं। सर पाकिस्तान इस्लामियात बहुत वास्ट है, SST के इंटरव्यू के लिए पूछ रही हूँ, तो पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात में कितना इन डेप्थ हमने पढ़ना है? पाक स्टडी और इस्लाम मैंने बताया कि आप जो है ना 9th और 10th का और इंटरमीडिएट का कोर्स पढ़ लें, दोनों सब्जेक्ट्स का। जब जनरल होता है ना, जनरल हाँ वो तो ठीक है, आप देखें वास्ट तो हर एक चीज़ है। अब एजुकेशन कितना वास्ट सब्जेक्ट है, आपका अपना सब्जेक्ट कितना इन डेप्थ में, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो जितना मर्ज़ी पढ़ते जाएं। इंटरव्यू में ये जो जनरल चीज़ें होती हैं ना, ये जनरल ही पूछी जाती हैं, बेसिक्स ही पूछी जाती हैं, इतना इन डेप्थ इनमें कोई नहीं जाता। मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाएगा नबी अलैहिस्सलाम का दांत मुबारक किस गज़वा में शहीद हुआ था। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि नबी अलैहिस्सलाम का कौन सा दांत था, कितना टूटा था, ये बातें नहीं पूछी जाती। इतना पूछा जाएगा किस गज़वा में शहीद हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो मतलब ये है कि जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो फिर साफ ज़रे आपको फिर पढ़ना पड़ेंगी। और वो ये जो है ना पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, इनमें से जितने भी सवाल होंगे वो आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर पढ़े सुने होंगे। कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपके लिए नया हो, ये कन्फर्म है। सर मेरा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, तो सर मेरे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे, पूछेंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे। सर मेरा क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू का पैनल होता है, आप पूछें जी, आपको मौका मिलेगा। आप पूछने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, अभी पूछें सवाल जी। सर आपने मेंटल डेथ का बताया था, क्या मदर डेथ भी मेंशन करना है कि वफात पा गई हो? और दूसरा BS थीसिस के हवाले से भी बता दें सर कि BS के थीसिस की ज़रूरत नहीं है। नहीं BS के थीसिस बस वो बराए नाम होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर इन सर्विस मदर है या फादर हैं, उनकी इन सर्विस डेथ हुई है तो वो मेंशन करें सिर्फ। दूसरा सर HEA के हवाले से किस चीज़ के हवाले से? इंटरव्यू के कितने मार्क्स सर? EST के मार्क्स का तो सर मुझे कंफर्म नहीं है कि कितने हैं। आई थिंक सो 100 तो होंगे उसके भी। कितने मार्क्स और क्या वहाँ एकेडमिक वो पूछते हैं? FPSC में एकेडमिक्स, FPSC में आपका टेस्ट और इंटरव्यू के नंबर होते हैं, आपके एकेडमिक्स मार्क्स नहीं कंसीडर होते। तो इधर EST में होंगे, EST में होंगे साफ ज़रा उन्होंने मेरिट बनाना है तो इसमें रखेंगे वो। सर TGT में भी होंगे। हाँ TGT में, और जो FPSC का जो भी चीज़ है ना उसमें नहीं है। FPSC में टेस्ट इंटरव्यू बस 2 चीज़ें। 3rd डिवीज़न नहीं होनी चाहिए, 3rd डिवीज़न ना हो, बाकी सब बराबर है खाता जी। ज़्यादा फोकस पर होना चाहिए क्योंकि सर वो अगले महीने ही हमारा इंटरव्यू है। किस चीज़ आपका किस चीज़ का इंटरव्यू है सर? मैंने आपको जो SST के डॉक्यूमेंट्स, SST का तो मैंने डिटेल में बता दिया ना। DIS का है आपका, SDO का? SDO में सर आप जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का चैप्टर है ना उसको देखें, एजुकेशनल प्लानिंग को, एजुकेशनल मैनेजमेंट को जी। EST का मैंने बताया, इस EST में आपसे जनरल नॉलेज, आपके सब्जेक्ट और पेडागोजी 3 एरिया से सवाल होंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हुमा इशफाक। ये जो इंटरव्यू का पैनल होता है ये हर सेंटर पे डिफरेंट होगा या सेम होगा? डिफरेंट हो गए, डिफरेंट होंगे। मतलब चेयरमैन तो एक ही होता है ना FPSC का? हाँ जी पैनल में जो बाकी मेंबरान होते हैं वो वेरी करते हैं फिर। अच्छा वो वेरी करेंगे सर, फिर ये डिफरेंट डेट पे होंगे ना डिफरेंट सेंटर पे, ये सेम डेट तो नहीं होगी सबकी? नहीं डिफरेंट होते हैं ये। आजकल उन्होंने ना पैनल रखा हुआ है सेम, चेयरमैन रखते हैं एक, उसके साथ बाकी मेंबरान वेरी करते हैं।
تو اس لیے پھر وہ سیم ڈیٹ نہیں ہوتی, ڈفرینٹ ڈیٹ ہوتی ہے. پورا ویک چلتا رہتا ہے, وہ بندہ ایک ہفتہ ایک سینٹر پہ لے گا, پھر ایک سینٹر کے کینڈیڈیٹ اینڈ ہوں گے تو پھر دوسرے پہ, پھر تیسرے پہ, اس طرح. نیکسٹ کویسچن پلیز. سر میکسیمم کتنا ٹائم لیتے ہیں؟ 5 سے 7 منٹ ایوریج ٹائم ہے. آپ اگر زیادہ سیانہ بننے کی کوشش کریں گے تو پھر 10-15 منٹ لے لیتے ہیں. ہاں جی, نیکسٹ کویسچن کر لوں سر پلیز. اب جی پوچھیں. جی سر میں نے نا آمنہ کا سوال پورا ہونے دیں پلیز. تو ان سے آمنہ کا سوال پورا ہونے دیں. جی آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی پوچھیں. سر جن کے فادر کا جو کوشچن پوچھ سکتے ہیں پھر؟ سوری کیا پوچھے؟ سر جن کے فادر جو ہے لائر ہیں تو ان سے لا سے ریلیٹڈ کوشچن پوچھ سکتے ہیں, پروفیشن سے ریلیٹڈ؟ لا سے ریلیٹڈ ان کو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے, تو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک بڑی ان ڈیپتھ فیلڈ ہے. بہرحال جنرل نالج میں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کب سے وکالت کر رہے ہیں, پاکستان کا موجودہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے, اس طرح کے سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. یا کانسٹیٹیوشن میں کتنی امینڈمنٹس ہو چکی ہیں. یہ کوئی فیمیل سوال کرنا چاہ رہی تھی, میں نام نہیں دیکھ سکا ان کا. جی امرین پوچھ رہی ہیں. جی پوچھیں. جی سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا آپ سے پہلے کن کی آواز آئی ہے؟ آپ سے پہلے کوئی اور فیمیل تھی؟ سر میں کافی دیر سے ویٹ کر رہی ہوں. ہاں آپ پوچھیں پہلے, آپ کا نام نہیں شو ہو رہا. یہ فرحت ہیں آپ؟ ہاں جی سر میرا نام فرحت فاطمہ ہے. سر میں نے 2 کوسچن کرنے ہیں. ایک تو کوسچن ہے نا کہ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کے بارے میں بتانا ہے. تو سر اسٹرینتھ تو بتا ہی دیتی ہیں, تھوڑا سا ویکنیسز جو ہوں گی ان کو. اب میں اپنی ویکنیس بتاؤں نا, میں آئیڈیالسٹ ہوں. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ میرے سے جھوٹ نہ بولے, ہر بندہ میرے ساتھ بات کرے بالکل سیدھی. یہ مطلب یہ ہوتا نہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. یہ میری ایک ویکنیس ہے, حالانکہ ہے یہ بھی اسٹرینتھ. تو اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیالسٹ ہونا, ہر ایک چیز کو آئیڈیل دیکھنا. دوسرا ہے پرفیکشنسٹ. میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک چیز آپٹیمم ہو, ہر چیز اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق ہو, کوئی کچھ کسی کے ساتھ بھی غلط نہ کرے. یہ بھی پاسبل نہیں ہے. غلطیاں انسان کے ساتھ شروع سے ڈے 1 سے ہو رہی ہیں. یہ میری میں آپ کو یہ ایکچوئل ویکنیس اپنی بتا رہا ہوں, یہ میری حقیقی ویکنیس ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری میری ویکنیس یہ ہے کہ میں لوگوں پہ جلدی ٹرسٹ کر جاتا ہوں. میرے ساتھ کوئی نا مطلب ہنس کے مسکرا کے بات کرتے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی اس کا اندر بھی میرے لیے صاف ہے, اور ایسا نہیں ہوتا. اور میں کئی دفعہ مطلب یہ میں سچ بتا رہا ہوں کہ میں دھوکہ کھا چکا ہوں کئی لوگوں سے, کہ وہ میرے ساتھ بڑے میٹھے ہو کے بات کرتے ہیں اور میں ٹرسٹ کر جاتا ہوں, اور پھر میں اپنی 3 ویکنیسز آپ کو اس طرح کی سوچیں. نیکسٹ کویسچن پلیز آپ کا. جی سر میں نے ایک کوسچن یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے اب ایک جس ڈگری کے بیس پہ اپلائی کیا ہے وہ میری ہے ایجوکیشن پلاننگ مینجمنٹ میں. تو میں نے جبکہ اور 2 ڈگریز میں بھی ماسٹر کیا ہے, ریسنٹلی جو بھی کیا ہے میں نے ایم ایس سی میتھ میں کیا ہے. آپ نے یہ ساری مینشن کی ہوئی ہیں آن لائن فارم میں؟ جی سر میں نے صرف ایجوکیشن پلاننگ جو مینشن کی ہے صرف اسی کا بتانا ہے, باقیوں کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر آپ پھنس جائیں گے. میرا کوسچن یہ ہے کہ لیٹس سپوز اگر وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈگری کی ہے, اس کے علاوہ آپ نے اب تک کوئی اور نہیں سوچی یا کیوں نہیں کی ڈگری, تو اس حوالے سے پھر میں کیا؟ بات سنیں, وہ کہیں گے کہ اس بندی کو تو اپنے اوپر یقین ہی نہیں ہے, تو یہ تو پھر بس یہ ہے کہ ڈگریوں پہ ڈگریاں کرتی جا رہی ہے. یہ بڑا نیگیٹو لیتے ہیں. میرا جو ایکسپیرینس ہے, آپ کسی اور سے بے شک گائیڈ لائن لے لیجئے گا. آپ 2-3-4 ڈگریاں بتاتے ہیں نا, تو وہ بس یہی سمجھتے ہیں کہ اس بندے کی یہ فیلڈ ہے ہی نہیں, یہ تو چانس اویل کرنا چاہ رہی ہے. تو آئی سجیسٹ کہ صرف ایک ہی جو ہے نا وہ آپ رکھیں. جی سر میں ڈگریز تو نہیں ان کو بتانا چاہتی, میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر وہ مجھے کوسچن کہتے ہیں کہ لیٹس سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ آپ کسی نہیں, وہ تو پھر دیکھیں نا, وہ اس طرح ہے کہ میرے سے ایک دفعہ سوال ہوا تھا کہ اگر آپ کو یہ جاب نہ ملے تو آپ کیا کریں گے. تو میں نے کہا میرا ایم فل کرنے کا ارادہ اس وقت نا ایک انٹرویو میں, تو میری اس میں ریجیکشن ہوئی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, دل میں یہی کہا ہوگا کہ آپ جائیں بھائی, آپ ایم فل کریں, یہاں کیا لینے آئے ہیں. پھر تو ایک ہی پوائنٹ پہ سٹک کریں کہ میرا یہ بھائی کو کلاس گندا پیا 1 منٹ صبر کر چاہ. جی نیکسٹ کویسچن پلیز. وعلیکم سر. جی وعلیکم السلام.
سر میرا صبح 7 بجے انٹرویو ہو رہا ہے اور میں سوال عائشہ آپ دوبارہ پوچھیں, نہیں آواز آ رہی ہے آپ کی. سر میرا صبح 7 بجے نا انٹرویو ہے EFGI کا آج صبح. ماشاء اللہ. تو میں تھوڑا سا آپ کا لیکچر میں نے لیٹ جوائن کیا تو میں تھوڑا انٹروڈکشن کے بارے میں کنفیوز ہوں. اگر آپ مجھے کوئی تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں اگر کائنڈلی. یہ آپ کو نا ابھی ریکارڈنگ مل جائے گی تھوڑی سی دیر کے بعد نا, اب سارا ریپیٹ تو نہیں ہو سکتا. اچھا, اور سر میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں کرنٹلی گورنمنٹ جاب کر رہی ہوں, تو وہ اگر مجھ سے پوچھیں کہ آپ کیوں مزید پھر ادھر کرنا چاہ رہی ہیں تو میں اس میں پازیٹیولی کیا انہیں آنسر کر سکتی ہوں؟ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو جاب ملتی نہیں اور آپ گورنمنٹ جاب چھوڑ کے دوسری کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. سر وہ کافی دور ہے نا, رہائش کا ایشو تھا. تو یہاں پہ کون سا آپ کو نزدیک انہوں نے دے دینی ہے جو FGI والوں نے. آپ کو پتہ ہے FGI میں آپ پنجاب سے ہیں؟ یس سر. تو آپ کو پتہ ہے FGI میں کہاں کہاں پہ سیٹس ہیں ان کی؟ ٹوٹل کوئی 7-8 ڈسٹرکٹس کے اندر ہے. میں نے کہا کہ چلیں شاید کہ کہیں قریب ہو جائیں. دیکھیں جو بھی آپ کی ریزن ہے نا اس کو ایکچوئل بتائیں کہ میرا اتنے ڈسٹینس پہ اسکول ہے, میں ایک فیمیل ہوں اور میں میری جو فیملی ہے اس فیملی میں پہلی بندی ہوں, دوسری بندی ہوں جس نے یونیورسٹی ایجوکیشن ایکوائر کی ہے. دین میری فیملی بہت کنزرویٹو سی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی جاب کو کنٹینیو کروں, میں اپنی جو باقی فیملی کی بچیاں ان کے لیے ایک مثال بنوں. میں نہیں چاہتی کہ میری فیملی کے اوپر میری فیملی اگر میں جاب سکپ کرتی ہوں نا, کوئی یہ بہت دور ہے جاب, میرے لیے آنا جانا پاسبل نہیں ہے اکیلے, تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ مجھے اگر کوئی قریب کو آپشن ملے تو میں وہ اویل کروں تاکہ میری جو فیملی میں ایک لائن لگی ہوئی ہے بچیوں کی جو مجھے دیکھ کے مطلب جن کے پیرنٹس یا وہ بچیاں خود پڑھ رہی ہیں, تو اگر میں یہاں پہ رک جاتی ہوں تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے لیے وہ جو ایک مثال سی بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. تو میں اس چین کو توڑنا نہیں چاہتی. تو اس طرح کے کوئی ایموشنلی بلیک میل کریں ان کو. یس سر. یس سر میرا کوشچن ہے. سر میرا کوشچن ہے سر. جی جی سر جیسے کہ میں سندھی سے تعلق رکھتی ہوں اور میرا جو ماسٹرز ہے میں نے سندھی میں کیا ہے, تو کیا اس سے ریلیٹڈ کوشچن کریں گے؟ وہ میں بتا تو چکا ہوں, کتنی دفعہ بتاؤں کہ کریں گے بھائی, آپ کے سبجیکٹ جو بھی ماسٹر ڈگری ہے سوال ہوگا. سر میں نے آپ یہ لازمی نہیں ہے کہ سوال, دیکھیں میری بات سنیں, اس کا مطلب یہ میری بات سنیں, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لازمی کریں گے. مقصد یہ ہے کہ 3 بندوں میں سے کسی 5 میں سے کسی ایک سے ماسٹر سے ریلیٹڈ سوال زیادہ ہو جائیں گے, کسی سے نہیں ہوں گے. جی نیکسٹ کوسچن پلیز, ہری اپ. میرا کوشچن جی جی پوچھیے. سر انٹرویو پینل میں سر کیونکہ یہ جو سیٹس ہیں یہ تو کینٹ ایریاز کی ہے نا. جی کینٹ ایریاز کی ہیں. ارم آپ کا کوسچن کیا ہے, پوچھیں آپ. سر میرا کوسچن ہے کہ جیسے پینل میں آپ نے بتایا کہ ملٹری تعارف رکھتے ہیں آپ کے چیئرمین یا اس طرح, تو اب میرے جیسے بابا ہیں آرمی میں ہیں, آرمی سے ان کا لنک ہے, تو یہاں سے بھی کوسچن مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے؟ ہاں پاسبلٹی ہے. میں بتا رہا تھا کہ میں نے ساری پاسبلٹیز شیئر کی ہیں کہ آپ کے بابا کیا کرتے ہیں. تو وہ مطلب یہ ہے کہ کب سے آرمی میں ہیں, ان کے علاوہ اور بھی کوئی فوج کے اندر ہے وغیرہ وغیرہ, اس طرح سے سوال ہو سکتے ہیں. جی سر. مطلب کس ریجمنٹ کے اندر ہیں, کون سی ڈیزگنیشن ہے ان کی, آج کل ان کی اپوائنٹمنٹ کہاں پہ ہے, اس طرح کے سوال ہوں گے. جی نیکسٹ کوسچن پلیز. سر کیونکہ یہ سیٹ جو ہے کینٹس کی ہیں, تو پھر میں کیا یہ ان کو ریزن بتا سکتی ہوں, میں یہ جوائن اس لیے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی کینٹ میں ہوتے ہیں, وہ آرمی میں ہے, تو مطلب جہاں پر بھی جاب ہو جائے گی تو مجھے ایشو نہیں ہے کینٹ ایریاز میں. ہاں تو یہ تو پلس پوائنٹ ہے. یس پلس پوائنٹ ہے یہ تو آپ کا. آپ نے پتہ ہے انہیں کیا کہنا ہے, آپ نے کہنا ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہے نا, تو ان کو بھی اور مجھے بھی اور میری فیملی کو شروع سے یہ شوق ہے کہ میں کوئی ٹیچنگ جاب کروں, اور میں بہت عرصے سے ویٹ کر رہی تھی کہ کینٹ ایریاز کے اندر کوئی جابز اناؤنس ہوں تاکہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی رہ سکوں اور جو ہے نا میں یہ اپنی جاب بھی کنٹینیو کر سکوں. اور میرے ہسبینڈ اتنے اچھے ہیں یا نہیں ہیں, وہ وہاں پہ یہ کہنا ہے آپ نے, اتنے اچھے ہیں کہ وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. اس ایگزام کے لیے انہوں نے مجھے بہت حد تک سپورٹ کی کہ آپ کسی طرح جو ہے ٹیسٹ اور انٹرویو کوالیفائی کریں. تو اب یہ میری بھی وش ہے, ان کی بھی وش ہے. وہ بہت کوآپریٹو ہیں. چلیں اللہ کرے وہ سچ ہو, لیکن اکثر آپ لوگ, میری بیوی تو کبھی میری تعریف نہیں کرتی, تو میں اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں نا. تو وہ پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی وہ
بہت اچھے ہیں اور انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا, مجھے بہت موٹیویٹ کیا, اور ان کی بھی خواہش ہے, میری بھی اور ہماری دونوں فیملیز کی بھی, کہ میری جو ہے نا وہ جاب ہو, اور میں بہت عرصے سے ویٹ کر رہی تھی, تو مجھے اب یہ اپرچونٹی ملی ہے. نیکسٹ کویسچن جی. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سر میں نے جو ہے نا 2010 میں میں نے جنڈر اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا تھا, اور پھر میں نے اپلائی کیا تھا تو مجھے پنجاب گورنمنٹ میں جاب مل گئی. تو میں جاب کر رہی ہوں, تو ریسنٹلی میں نے جو ہے وہ ماسٹرز کیا انگلش لینگویج ٹیچنگ میں. تو جب میں نے فارم فل کیا تو میں نے جسٹ انگلش لینگویج ٹیچنگ کو مینشن کیا, مطلب جنڈر اسٹڈیز کو نہیں کیا, کیونکہ وہ ایجوکیشن فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو سر کیا مجھے اس کو مینشن کرنا ضروری ہے؟ نہیں, تو ایک پہلے میں نے ماسٹر ماسٹرز کیا کافی ہوا, ہے, ایک ماسٹر انف ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ آپ سر سے یہ سارا پوچھیں گے تو انٹرویو صحیح نا کہ انگلش میں ہونا ہے. ہاں جی سر وہ یہ پوچھیں گے تو صحیح نا کہ آپ کی اسٹڈی میں اتنا گیپ کیوں ہے پھر, کیونکہ ہاں ابھی ماسٹرز اور سیکنڈ ماسٹر ابھی میں 2023 میں کیا ہے. نہیں, 2010 میں کیا کیا تھا اور 23 میں کیا کیا؟ 2010 میں میں نے جنڈر اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا تھا, ابھی 2023 میں میں نے جو ہے وہ انگلش میں کیا ہے with 3.95 CGPA. تو اس کے دوران آپ نے کوئی جاب بھی ڈسٹنکشن کی ہے؟ ہولڈر. تو جی سر میں گورنمنٹ کی جاب کر رہی ہوں 2016 سے. بس آپ نے ان کو بتا دینا ہے کہ یہ بات ایکچولی بتانی ہے کہ میں نے گورنمنٹ جاب کر رہی ہوں آلریڈی. تو میرا پہلا جو ماسٹر ہے وہ جنڈر اسٹڈیز میں تھا. اب چونکہ یہ ایجوکیشن اس میں اسکول سبجیکٹ سے ریلیونٹ تھا, تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس کو مینشن کروں یہاں پہ اپنی اپلیکیشن فارم میں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. نہیں کہ مطلب مجھے اس کی ڈگری بھیجنے کی ضرورت نہیں جب ڈاکومنٹس نہیں, ریکوائرڈ اس ہوتے ہیں کی تو, بالکل نہ بھیجیں. کیونکہ اس کو جو میں نے آن لائن. ڈاکومنٹس دیکھیں, میری بات سنیں, جو آپ نے آن لائن فارم میں ڈاکومنٹس مینشن کیے ہیں صرف وہی بھیجنے ہیں. اچھا جی, میرا خیال میں یہاں پہ آج کے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. کل کا دن آف کر کے پرسوں ایک دن پھر ہم ملاقات کر لیں گے انشاءاللہ لائیو سیشن میں. جو بھی سوال ہوں گے مزید ہم ان کو لائیو سیشن میں ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے, ایسے کر لیں. مزید آپ لوگ بھی کچھ سوچ لیں, میرے مائنڈ میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ باتیں ڈال دیں گے. تو فیڈ بیک اپنا دیجیے گا ضرور. میں گروپ میں, چونکہ اس میں مجھے کوئی لالچ نہیں ہے, کہ یہ ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ آپ لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی مطلب, یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. یہاں پہ ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے بندے کی, کیونکہ میں ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی کمزور فیملی سے بلونگ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اب بہت مضبوط بنا دیا. مجھے یہ چیزیں میں نے فیس کی تھی. میں چاہ رہا ہوں کہ میری وجہ سے اگر کوئی ایک بندہ آگے نکل جاتا ہے نا, تو اس کے دل سے جو دعا نکلے گی میری دنیا آخرت بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں کوشش میری یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کو بے لوس, میں جو میری اتنی مصروفیت ہوتی ہے, میرے لائیو سیشن بھی چل رہے ہیں اس وقت, میرے 4 سیشن چل رہے ہیں لائیو. اس کے اچھا میری اپنی جاب بھی ہے, فیملی بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بیوی میری, میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہوں. میری بیگم تنگ ہو جاتی ہیں کبھی کبھی کہ بس کر دیں. اب بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کامیابی بے لوس ہوگی میری, جو جتنا بھی میں آپ لوگوں کو سرو کر سکوں گا, جو کچھ میرے پاس ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا. باقی چونکہ جو ٹی جی ٹی والے ہیں ان کو میں زیادہ ٹائم اس لیے نہیں دے سکوں گا کیونکہ ان کا سبجیکٹ وائز زیادہ کویسچن ہوں گے. ان کیس اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا زیادہ, اور میرے پاس اگر ہر سبجیکٹ کا ٹیچر اویلیبل ہوتا, تو میں یقین کریں ان لوگوں کو بھی فری جو ہے وہ یہ سیشن آفر کرتا کہ ان کے اپنے سبجیکٹ کے بندے ان کو ضرور گائیڈ لائن دیں. بہرحال جو ٹیچر اویلیبل ہیں میری کوشش ہوگی کہ ان سے بھی لیکچر ریکارڈ کروا لیں. تو کوشش ہوگی آپ لوگوں کو جتنے تک آپ کا انٹرویو نہیں ہوتا, جیسے میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہیں گے. جو اب دیکھیں میری جو بات ہے وہ حرف آخر آپ نے کبھی بھی نہیں سمجھنی. مثال کے طور پر کسی نے سوال کیا, میں نے جواب دے دیا, تو اس کو جواب بہت اچھا لگا. اس کے بعد بھی اگر آپ کسی سے سیکنڈ تھرڈ اوپینین لینا چاہتے ہیں, آپ کو لینی چاہیے. میری بات کو فائنل حتمی نہ سمجھیں, کیونکہ میں بھی انسان ہوں, صاف ظاہر ہے میرا اپنا ایک مائنڈ ہے, اس کو یوز کرتے ہوئے میں کسی کے سوال کا آنسر کروں گا. پاسبل ہے کہ وہ میرے اینگل سے ٹھیک ہو, آپ کے اینگل سے ٹھیک نہ ہو, یا انٹرویو پینل کے اینگل سے ٹھیک نہ ہو, آپ کو اچھا لگے, آپ کا نقصان نہ ہو جائے. کوشش میری یہی ہوگی کہ دیکھیں مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کسی سے, آپ میں سے کسی سے بھی کوئی میں کسی کو بھی نہیں جانتا. صفائی یہ شہیرہ جو ہے وہ ہمارے بکر کی تھیں, اور ایک سفیر کا نام میں دیکھ رہا تھا, یہ دونوں میرے سابقہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور بکر میرے ڈسٹرکٹ سے ہیں, تو ان کو میں جانتا ہوں. تو باقی لوگوں کو میں نہیں جانتا, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں تب جانوں جب آپ لوگوں کی فائنل سلیکشن ہو جائے, اور آپ مجھے ایک میسج بھیجیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر دیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو, اور یہ میرا ساتھ آپ کے انٹرویو ہونے تک جاری رہے گا. ٹھیک ہے, مجھے جب بھی ٹائم ملتا رہے گا میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ میکسیمم گائیڈ کرتا رہوں گا. 1 منٹ صرف. تو دل سے دعا ہے آپ سب کے لیے. 2 باتیں ہیں. ایک, اپنے والدین کی خدمت کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا لیں. زندگی میں اب تک جتنا بھی کوئی ہر انسان سے, میرے سے ہوئی ہیں, آپ سے ہوئی ہوں گی, کبھی کوئی چھوٹی کوئی بڑی, تو آج رات بیٹھ جائیں اور
وہ اریزر نہیں ہوتی ربر جو ہے وہ لیڈ پینسل کو جو صاف کرتی ہے، تو یقین کریں کہ اللہ سے ایک دفعہ توبہ کر لیں کہ یا اللہ میرے پچھلے سارے آپ معاف کر دیں. اس لیے میں معافی نہیں مانگ رہی کہ میرا آگے انٹرویو ہونے والا ہے. بس میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کر رہی ہوں کہ جو میرے سے غلطیاں جانے انجانے میں ہوئی ہیں میں آج کے بعد نہیں ہوں گی. تو ایک دفعہ کمٹمنٹ کریں اللہ کے ساتھ، توبہ ٹوٹ بھی جاتی ہے پھر کر لیں اور پھر شروع ہو جائیں اپنی محنت پہ. ایک ٹارگٹ سیٹ کریں روزانہ کہ آپ نے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 2 گھنٹے پڑھنا ہے، 1 گھنٹے پڑھنا ہے، سٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے، جب آپ کا انٹرویو آئے آپ کی جو ٹائمنگ منیمم 6 to 8 آورز ہو، آپ ٹائم دے رہے ہو اپنے انٹرویو کی تیاری کو، پھر آپ دیکھیں گے کیسے آپ نہیں نکلتے. تو والدین سے بھی دعائیں کروائیں. کوئی سوال کر رہی تھی، سوال کریں پھر اس کے بعد اینڈ کرتے ہیں. جی یس سر، میں سوال کر رہی تھی سر، ٹی جی ٹی اسلامیات میں میرا نام آیا تھا، تو اس کے لیے مجھے اپنے ماسٹرز لیول تک اپنا سبجیکٹ دوبارہ ریوائز کرنا چاہیے. اچھا، یہ جو ٹی جی ٹی والے ہیں نا، جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں یا بعد میں ریکارڈنگ میری سنیں گے، تو وہ آفیشیل نمبر پہ اپنا نام اور سبجیکٹ ایک دفعہ اور انٹرویو کا ذرا مینشن کر کے مجھے دے دیں. میں آپ کو کانٹیکٹ نمبر دوں گا ہماری اکیڈمی کے جو آپ کے ریلیونٹ سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو وہ فری میں گائیڈ لائن دے دیں. آپ یہ سوال ان سے کریں گے. اوکے، تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ آپ سب کے آپ سے لاسٹ کویسچن پلیز. جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ میں آلریڈی سین گورنمنٹ کی جو ہے امپلائی ہوں اور میں فیڈرل کی طرف جانا چاہتی ہوں، تو سر کیا انٹرویو میں اگر جو ہے وہ جاتے ہیں تو کیا اس کا سفیشینٹ آنسر دینا چاہیے؟ آپ انہیں کہیں کہ ہماری سیلری بڑھتی ہے 5%، آپ کی بڑھتی ہے 22%، تو اس لیے میں آنا چاہتا ہوں. صحیح ہوگا میرے سائڈ میں؟ کہاں صحیح ہوگا، میں سے مذاق کر رہا ہوں. سر کیا دینا چاہیے؟ نہیں، آپ کس ڈسٹرکٹ سے ہیں؟ سر میں ہوں کراچی سے. پھر وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ کراچی میں بیٹھی ہیں، تو کراچی میں پھر آپ فیڈرل میں آنا چاہتی ہیں. چلیں اس کا جواب پھر اگلے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں یہ پھر آپ نے ریپیٹ کرنا ہے کویسچن. میں اس پہ کچھ سوچ کے جواب دوں گا اچھا سا. تو ابھی ٹائم بہت ہو گیا، ایک اور سیشن میرا رہتا ہے، ان کو میں نے ٹائم دیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. جی زندگی باقی تو پرسوں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.